هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الرسول المسدد والنبي المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. شاید آپ کے ذہنوں میں ہو کہ سال گزشتہ ہر سال کی طرح سے ایام اضحیٰ کے اختتام پر 11 تقاریر کا اہتمام کیا گیا تھا جن کا عنوان تھا محسنان اسلام. اور محسنان اسلام کے اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کے 11 عظیم المرتبت اصحاب باوفا کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ارادہ یہی تھا کہ محسنان اسلام کے ذیل میں ان تمام عظیم ہستیوں کا ذکر کیا جائے جنہوں نے انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین کے بعد کسی نہ کسی انداز سے اسلام اور مسلمانوں کی ایسی خدمت کی ہے کہ ہم پر یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے احسان کو تسلیم کریں اور وقتاً فوقتاً انہیں یاد کرتے رہیں. اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کے اصحاب گرامی قدر کا ذکر بھی ابھی باقی ہے. 10 یا 9 ہستیوں کا ذکر بہرحال اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا. اس کے بعد امیر المومنین سے لے کر 11ویں امام تک جتنے معصومین گزرے ہیں، جتنے بھی امام گزرے ہیں، ہر ایک کے اصحاب کا ذکر ہے. اور یہ وہ سلسلہ ہے یہی اصحاب کا کہ جن کی مدد سے ہم معصومین تک پہنچتے ہیں اور معصومین کے آثار علمی ہم تک پہنچے ہیں. لیکن خواہش ظاہر کی گئی کہ بجائے اس کے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا اور معصومین کے اصحاب کا ذکر کیا جاتا، ان علماء کرام کا تذکرہ کیا جائے کہ جنہوں نے اسلام پر، مسلمانوں پر، دین خدا پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ خود معصومین نے ان کے احسان کا تذکرہ کر کے وقتاً فوقتاً ان پہ سلام بھیجا ہے. اور یہاں تک کہا ہے کہ لولا ہؤلاء لانضربت آثار النبوہ، کہ اگر ہماری مدد کے لیے یہ ہمارے ساتھ دینے والے علماء نہ ہوتے تو لانضربت آثار النبوہ، نبوت کے سارے آثار مٹ کے رہ جاتے، معصومین کی ساری کوششیں ختم ہو کر رہ جاتی. انہی کی وجہ سے معصوم کے آثار ہم تک ظاہر کی گئی کہ یہ سلسلہ اس سال کا علماء کرام کے حالات پر مبنی ہے. علماء کرام کے حالات میں ان 10 یا 11 تقاریر میں جن جلیل القدر علماء کے حالات آ سکے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ایک بات کا ذکر میں بالکل ابتدائی میں کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ علماء کے اور خاص طور پر ان علماء کے جو تاریخ اسلام کے اولین دور میں ہیں، بہت مختصر حالات ہم تک پہنچتے ہیں، بہت مختصر حالات ہمارے سامنے آنے پاتے ہیں. اور اس کی 2 بنیادی وجہ. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ ماحول اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ بہت سے علماء کرام نے تقیہ ہی میں اپنی زندگی گزار دی ہے، چنانچہ ان کے حالات ہم تک نہیں پہنچ سکے. دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام کے بھی اگر کچھ حالات جمع کیے گئے تو وہ دور جس میں ہر 60-70 سال کے بعد
آل محمد کے ماننے والوں پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل کی جاتی تھی، محلے کے محلے ویران کر دیے جاتے تھے، خاص طور پر کتب خانوں کو نشانہ بنا کر انہیں جلا دیا جاتا تھا، تو یہ حالات کیسے محفوظ رہتے؟ اور پھر ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ اس پرفتن ماحول میں، اس پرفتن ماحول میں، اس مصیبتوں والے ماحول میں ہر مومن کی اور ہر عالم کی کوشش یہی تھی کہ جتنا ہو سکے آل محمد کی احادیث اور آل محمد کے حالات کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ علماء کے حالات پر اتنی توجہ نہ کی جا سکی، ماحول ایسا تھا، حالات ایسے تھے۔ جب کسی کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے تو لازمی طور پر اسے اپنے مال سے زیادہ اولاد کی فکر ہوتی ہے بچانے کی، تو جب وہ اتنا مشکل ترین ماحول ہے، مختصر سی زندگی ملتی ہے ایک عالم کو اطمینان سے کام کرنے کی، تو پہلی توجہات اس کی معصومین ہی کے حالات پر ہوتی ہے، چنانچہ علماء کے حالات جمع نہ ہو سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو سلسلہ تقاریر ہوگا اس میں آپ کو بیچ میں کچھ کڑیاں ٹوٹی ہوئی محسوس ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعض حالات آپ کی تشنگی کو دور نہ کر سکیں، لیکن کوشش کی جائے گی کہ جس حد تک ہو سکے ان کا تذکرہ کر دیا جائے، اور اس گزارش اور خواہش کے ساتھ کہ حقیقی معنوں میں توجہ اور احتیاط کے ساتھ ان علماء کرام کے حالات کو سنا جائے، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ کیسے مشکل ترین دور میں اور کیسے نازک ترین ماحول میں ان علماء کرام نے آل محمد کے پیغام کو ہم تک پہنچایا تھا۔ صاحبان ایمان کی بہت بڑی تعداد یہ کہہ کر چھوٹ جایا کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، امام حسین نے کربلا میں جو کچھ کیا، امیر المومنین نے اپنے زمانے میں جو کچھ کیا، پانچویں اور چھٹے امام نے جو کچھ کیا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کو کرنا تھا، وہ تو امام تھے، وہ تو معصوم تھے، ہم بھلا ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ ہم بھلا ایسے کام کہاں کر سکتے ہیں؟ سیرت معصومین کے اتباع سے، سیرت معصومین کی پیروی سے تو یہ کہہ کر جان چھڑا لی جاتی ہے کہ وہ معصوم تھے، وہ نوری مخلوق تھے، وہ عصمت والے تھے، وہ الہی نمائندے تھے، وہ تو ایسا کریں گے، لیکن ہم جیسے گناہ گار ان کے راستے پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم جیسے گناہ گار ان کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اس ماحول میں علماء کے حالات پر اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ علماء کرام نہ ان میں سے کوئی معصوم ہے، نہ ان میں سے کوئی الہی نمائندہ ہے، نہ ان میں سے کوئی نوری مخلوق ہے، ہماری اور آپ کی طرح کے عام انسان تھے، مگر محبت اہل بیت میں ایسے سرشار اور ڈوبے ہوئے تھے کہ آل محمد کے پیغام کی خاطر انہوں نے کسی چیز کی فکر نہ کی اور بڑی بڑی قربانیاں دے کر اسلام کو ہم تک پہنچایا، دین حق کو ہم تک پہنچایا۔ اور ان میں آج جس ہستی کے حالات سے اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے اس کا نام ہے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی علیہ الرحمہ۔ سب سے پہلی گفتگو انہی کے بارے میں ہو رہی، اگرچہ ان کے حالات ہمارے علماء کرام نے سب سے کم حالات محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کے حالات ہیں، لیکن اس اعتبار سے ان کے ذکر کو سب سے پہلے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہماری احادیث کی کتابوں میں سب سے اہم ترین کتاب کو تالیف کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے احادیث کے مستند ترین مجموعے کو جمع کیا، محمد ابن اسحاق ابن یعقوب کلینی۔ محمد ابن اسحاق ابن یعقوب کلینی کتب اربعہ میں سے سب سے پہلی کتاب اصول کافی کے مؤلف ہیں۔ ہمارے پاس احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں 4 کتابیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں بنیادی حیثیت 4 کتابوں کی ہے۔ ان کی یہ حیثیت کیوں ہے، وجوہات کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ آگے چل کر دوران تقریر آپ کے سامنے آئے گا، لیکن بنیادی کتابیں 4 ہیں۔ اجتہاد کا دار و مدار حدیث کی انہی 4 کتابوں پر ہے۔ کوئی مجتہد فتویٰ دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان 4 کتابوں کے ایک ایک ورق کو الٹ کر ان کی احادیث کو نہ پڑھ لے، اس کے بعد ہی وہ فتویٰ دینے کی منزل پر آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسئلے میں معصوم امام نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ ان 4 کتابوں میں سے پہلی کتاب کا نام ہے اصول کافی، دوسری کتاب کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ، تیسری کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام، اور چوتھی کتاب کا نام ہے الاستفسار فی مختلف الاخبار۔ یہ 4 بنیادی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی جو کتاب ہے، پہلی سے مطلب تحریر کے اعتبار سے جو سب سے پہلے لکھی گئی،
اور اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے بھی وہ کتاب اصول کافی ہے، جس کے مؤلف محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی ہے۔ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، کہ اس ترتیب ہی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خود ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام یعقوب ہے، ان کے دادا کا نام اسحاق ہے، اور یہ قصبہ کلین میں پیدا ہوئے ہیں۔ قصبہ کلین اس زمانے کے ایک بہت بڑے شہر جس کا نام تھا رے، شہر رے کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ شہر رے اس زمانے میں اسلامی دنیا میں اہم ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا، اور اس کا علاقہ انتہائی زرخیز، سرسبز اور شاداب تھا۔ یہ رے کا علاقہ وہی ہے کہ جس کے لالچ پر عمر سعد کو میدان کربلا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ تو رے کا علاقہ انتہائی سرسبز، انتہائی شاداب اور انتہائی علمی علاقہ تھا۔ آج بھی جو تہران ہے وہ اسی رے کے بالکل متصل آباد ہے، یا یہ کہیے کہ پرانا شہر رے ہے، اسی کی بنیادوں پر نیا شہر تہران ہمارے سامنے آیا ہے۔ رے سے 38 کلومیٹر کے فاصلے پر کلین کا قصبہ تھا، اور اس قصبے میں یعقوب ابن اسحاق کا خاندان تھا، جو انتہائی مشہور و معروف خاندان تھا اپنے زمانے کا۔ انہی کے یہاں، یعقوب کے یہاں، اسی کلین میں سن 250 ہجری کے لگ بھگ محمد کی ولادت ہوئی، ان کے بیٹے کی۔ سن 862 عیسوی، سن 250 ہجری 862 عیسوی کے لگ بھگ۔ یہ لگ بھگ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ کسی بھی کتاب میں مستند یا غیر مستند ان کی صحیح تاریخ پیدائش یا سن پیدائش موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اندازہ علماء کرام کا یہ ہے کہ یہ سن 250 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے ہیں، اور اس اندازے کی وجہ یہ کہ ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے 11ویں امام کے امامت کے زمانے کو پایا تھا۔ 11ویں امام کی امامت 254 ہجری سے شروع ہوتی ہے، 260 ہجری میں اختتام کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ 9-10 سال کی عمر میں جو انسان جب صاحب تمیز ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اگر وہ وقت 11ویں امام کی امامت کا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ سن 250 ہجری کے لگ بھگ ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کی کنیت تھی ابو جعفر۔ ان کے نام اور ان کی کنیت کے بارے میں ایک عجیب اتفاق تاریخ شیعہ میں پایا جاتا ہے، اور وہ عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہماری حدیث کی جو 4 بنیادی اور مستند ترین کتابیں ہیں، کتاب کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب الاحکام اور استفسار، یہ 4 کتابیں 3 علماء نے تحریر کی، تالیف کی۔ ان میں سے پہلی کتاب محمد ابن یعقوب کلینی کی ہے، دوسری کتاب محمد ابن علی ابن باقیہ قمی کی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، اور آخر کی دونوں کتابیں وہ ایک ہی عالم کی ہے، محمد ابن حسن طوسی، جو شیخ طوسی کہلاتے ہیں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو 4 کتابیں 3 علماء نے لکھی تو تینوں کا نام محمد ہے۔ اصول کافی کے مؤلف محمد ابن یعقوب، من لا یحضرہ الفقیہ کے مؤلف محمد ابن علی، تہذیب اور استفسار کے لکھنے والے محمد ابن حسن شیخ طوسی، تو تینوں کے نام محمد ہیں، تینوں کتابوں کو لکھنے والے کے نام۔ چنانچہ ان کو ہماری علمی کتابوں میں کہا جاتا ہے محمدون الثلاثہ، یہ 3 محمد جنہوں نے حدیث کی بنیادی کتابیں لکھی۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب اتفاق یہ کہ آخری زمانے میں، وہ تو تھا ابتدائی زمانہ 2 اور 3 صدی، آخری زمانے میں بھی حدیث کی 3 بہت اہم ترین کتابیں جمع کی گئیں، اور اتفاق یہ کہ ان آخری زمانے کی کتابوں کو جمع کرنے والے تینوں علماء کا نام بھی محمد ہے۔ ایک ہے بحار الانوار، محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی کی، علامہ مجلسی۔ دوسری کتاب ہے الوافی، محمد ابن مرتضیٰ محسن فیض کاشانی کی، اور تیسری ہے وسائل الشیعہ، محمد حر عاملی کی۔ یہ تینوں بہت اہم کتابیں ہیں۔ وسائل الشیعہ فقہی مسائل کے موضوع پر ہے، بحار تو ایک بحر زخار ہے علوم اہل بیت کا، 14 جلدوں میں ہے وافی، 26 جلدوں میں ہے بحار الانوار، اور 20 جلدوں میں ہے وسائل الشیعہ، جو اصل میں 6 جلدوں میں تھی، جسے اب تقسیم کیا گیا ہے 20 میں۔ تو یہ 3 کتابیں جو آخری زمانے میں لکھی گئی،
بہار کے مؤلف محمد باقر مجلسی، وافی کے مؤلف محمد محسن فیض کاشانی، اور وسائل الشیعہ کے مؤلف محمد حر احمدی، ان کا نام بھی محمد، چنانچہ یہ لوگ کہلاتے ہیں محمدون الثلاثۃ الاواخر، محمدون الثلاثۃ الاخر، آخری زمانے کے 3 محمد۔ تو ابتدائی جو 3 علماء تھے جنہوں نے حدیث کو جمع کیا ان کے نام بھی محمد، اور آخری دور میں 11ویں 12ویں ہجری میں جنہوں نے یہ کام کیا حدیث جمع کرنے کا ان کا نام بھی محمد ہے۔ اور ایک اور اتفاق جو اس سلسلے میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ابتدائی جو 4 کتابیں 3 علماء نے جمع کی، تینوں کے نام محمد ہیں اور تینوں کی کنیت بھی ایک ہی ہے، ابو جعفر۔ کافی کے مؤلف ابو جعفر محمد یعقوب کلینی، من لا یحضرہ الفقی کے مؤلف ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابیہ قمی، تہذیب اور استفسار کے مؤلف ابو جعفر شیخ محمد ابن حسن طوسی۔ تو تینوں کا نام بھی محمد، تینوں کی کنیت بھی ابو جعفر۔ یہ عجیب اتفاق اس سلسلے میں پیش آیا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی ولادت سن 250 ہجری کے لگ بھگ ہوئی، جب 10ویں امام کی امامت کا زمانہ تھا، اور جب انہوں نے تھوڑا ہوش سنبھالا ہوگا تو وہ 11ویں امام کی امامت کا آغاز ہو چکا تھا، اور ان کا نام محمد، کنیت ابو جعفر، اور ان کا لقب ثقۃ الاسلام۔ یوں تو کئی القاب ہیں لیکن ان کا مشہور ترین لقب ہے ثقۃ الاسلام۔ یہ لفظ جب ہماری کتابوں میں آ جائے تو اس سے مراد ہوتی ہے انہی کی ذات، اور ثقۃ الاسلام کے معنی کہ اسلام جس پر بھروسہ کرے، مسلمان جس پر اعتماد کرے، کیونکہ ان کی ہستی ایسی تھی کہ تمام مسلمان ان کے دور یکساں طور پر ان کا احترام کیا کرتے تھے، اس لیے سب نے، تمام مسلمانوں نے مل کر ان کو ثقۃ الاسلام کا لقب دیا تھا کہ اسلام کو بھی آپ پر بھروسہ ہے اور سارے مسلمانوں کو بھی آپ کی ذات پر اعتماد ہے۔ ان کا خاندان جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ کلین کے قصبے کا بہت علمی خاندان تھا، اور ان کے خالو علان کلینی اپنے زمانے کے انتہائی ممتاز عالم دین تھے، اور اپنے قصبے کلین کے تمام علماء کے شیخ اور سردار تھے۔ اسی خاندان سے، علمی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ابتدائی زمانے میں اب جب حالات آتے ہیں تو بیچ میں کچھ یہ خشک گفتگو تو ہو ہی جاتی، یہ تھوڑا سا مرحلہ ہے، اس کے بعد کچھ ان کی خدمات۔ ابتدائی زمانے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی خود شہر رے میں، اور ان کے ابتدائی استادوں میں سے 36 استادوں کے نام تاریخوں میں ملتے ہیں۔ ان 36 استادوں میں جو نمایاں ترین استاد تھے ابو جعفر بیرقی، علی ابن محمد سمری۔ علی ابن محمد سمری یہ بعد میں چل کر، شروع میں ان کے استاد تھے، بعد میں چل کر یہ امام زمانہ کے 4تھے نائب خاص بنے تھے۔ وہی علی ابن محمد سمری جو آگے چل کر امام کے 4تھے نائب خاص بنے تھے، وہ بھی ان کے اساتذہ میں شامل تھے۔ 36 استادوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، جن میں اہم ترین 3 ہیں، 2 کا نام میں نے لیا، تیسرے علی ابن ابراہیم قمی، جن کی تفسیر قمی انتہائی مستند تفسیروں میں ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ چونکہ تفسیر قمی جو علی ابن ابراہیم نے لکھی اور وہ خود 11ویں امام کے صحابیوں میں تھے، تو امام کے صحابی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر، اس کا مقصد یہ کہ براہ راست امام سے سن کر لکھی گئی، چنانچہ اس کی علمی حلقوں میں بڑی قدر و قیمت ہے، وہ بھی ان کے استادوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد ان کی تمام زندگی کے حالات تو آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان کی وفات سن 329 ہجری میں بغداد میں ہوئی، ولادت رے کے قریب کلین میں ہوئی، وفات بغداد شہر میں ہوئی سن 329 ہجری، اور جس سال ان کی وفات ہوئی اس کا سال ہے اس سال کا نام ہے تناصر النجوم کا سال، یعنی ستاروں کے ٹوٹنے کا سال۔ اس سال کا نام ہی تاریخوں میں ہے تناصر النجوم، ستاروں کے ٹوٹنے والا سال، کیونکہ اس سال آسمان سے بے انتہا ستارے ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھے گئے تھے، بے انتہا ستارے اس سال ٹوٹ کر گرے تھے، اور ساتھ ساتھ انتہائی جلیل القدر علماء کرام کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ خود محمد ابن یعقوب کلینی کا انتقال ہوا، اس کے بعد شیخ صدوق جن کے بارے میں ہماری آئندہ تقریر ہوگی، ان کے والد علی ابن بابیہ قمی کا بھی انتقال اسی سال ہوا، جو انتہائی جلیل القدر عالم دین تھے۔ امام زمانہ کے 4تھے نائب خاص
علی ابن محمد سموری کا انتقال بھی اسی سال ہوا، امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز بھی اسی سال ہوا، تو اتنے علماء کا انتقال ہوا کہ اس اعتبار سے بھی اس کو کہا جاتا ہے سال تناثر النجوم، ستاروں کے ٹوٹنے کا سال۔ آسمان کے ستارے بھی ٹوٹے اور آسمان علم کے یہ درخشاں ستارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گرے، تو اس سال کا نام ہی ہے سال تناثر النجوم۔ چنانچہ اس حساب سے ان کی عمر مبارک تقریباً 80 سال کے قریب قرار پاتی ہے، 80 سال کے قریب ان کی عمر مبارک قرار پاتی ہے۔ عیسوی حساب سے 941 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی نماز جنازہ محمد ابن جعفر حسینی ابو قیرات نے پڑھائی اور انہیں بغداد میں دفن کیا گیا، اسی محلے میں جس میں ان کا قیام تھا، باب الکوفہ، جو بغداد کے مشرق میں واقع ہے، دریائے دجلہ کے قریب جسر عتیق، وہ جو پل ہے اس سے اتر کر بغداد کے مشرقی حصے میں ان کی قبر مبارک آج تک موجود ہے اور مرجع خلائق ہے۔ تو بہرحال یہ تو مختصراً کچھ ان کے حالات ہوئے، ولادت کہاں ہوئی، نام، کنیت، لقب، والد کا نام، خاندان، وفات، اور اس کے ساتھ ساتھ کہاں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ بس اس سلسلے میں 2 باتیں اور سماعت فرما لیجیے، پھر ان کے حالات۔ ان کی کتاب اصول کافی تو خیر عالمگیر شہرت اختیار کر چکی، اس کے علاوہ بھی ان کی 4-5 کتابوں کا نام ملتا ہے۔ کتاب رسائل الائمہ، اماموں کے جتنے خطوط ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ کتاب الرجال، راویوں کے حالات پر۔ کتاب و تعبیر رویا، خواب کی تعبیر کے موضوع پر، اور کہا گیا کہ تعبیر خواب کے موضوع پر ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ کتاب المدح فی الائمۃ من الشعر، اماموں کی شان میں جتنے اشعار لوگوں نے لکھے تھے ان سب کو اس کتاب میں جمع کیا۔ اور کتاب الرد علی القرامطہ، قرامطہ جو ایک مسلمانوں کا انتہائی باغی گروہ اور فرقہ تھا جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے حجر اسود کو اکھاڑ کر 17 سال تک اپنے شہر میں رکھا تھا، اس کی رد میں، اس کی تردید میں کتاب لکھی۔ اور ان کے شاگردوں کی بات آ جائے، ان کے 15 ممتاز ترین شاگردوں کے نام تاریخ میں ہیں، اگرچہ یوں تو ہزاروں آدمیوں نے علم حاصل کیا لیکن ممتاز ترین شاگردوں میں 15 ہیں، اور ان میں بھی 3 شاگرد انتہائی ممتاز ہیں کہ جن کے ذریعے اصول کافی بھی ہم تک پہنچی۔ احمد ابن احمد ایک کاتب کوفی، اور محمد ابن ابراہیم ایک کاتب، اور ابو عبداللہ صفوانی۔ یہ ابو عبداللہ صفوانی وہ کہ جنہیں محمد ابن یعقوب کلینی نے اجازت دی تھی کہ تم اصول کافی کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، اور یہ وہی ابو عبداللہ صفوانی جن کا تعلق صفوان کی نسل سے ہے۔ صفوان 7ویں امام کے وہ صحابی کہ جو اونٹ کرائے پر دیتے تھے اور ہارون کو بھی اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے سفر حج کے لیے، اور امام نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ اے صفوان، تمہاری ہر چیز ہمیں پسند ہے، ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، سوائے اس کے کہ تم اپنے اونٹ جو ہے ایک ظالم حاکم کو کرائے پر دیا کرتے ہو۔ انہی کی نسل سے ہیں ابو عبداللہ صفوانی، اور ان کا بھی ایک بہت مشہور واقعہ ہے کیونکہ موضوع سے ہٹ کر ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا، کہ جب حاکم وقت کے دربار میں موصل کا قاضی آیا تھا اور ان سے امامت کے مسئلے پر بحث ہوئی تھی اور کوئی طے نہیں پایا تھا، تو انہوں نے اسے مباہلہ کی دعوت دی کہ آؤ ہم دونوں مباہلہ کریں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت کریں۔ چنانچہ دربار میں انہوں نے اس سے مباہلہ کیا اور اگلے ہی دن اسی مسئلہ امامت سے مباہلہ ہوا، اور اگلے دن قاضی موصل جو تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ بھی ابو عبداللہ صفوانی، یہ جنہوں نے مباہلہ کیا، یہ بھی ان کے شاگردوں میں ہیں۔ اب یہ مختصر حالات آپ کے ذہن میں رہے تو اس کے بعد ان کی باقی فضائل اور خصوصیات اور کارنامے بیان کرنے میں مجھے آسانی رہے گی۔ تو جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ان کا تعلق جس قصبے سے تھا وہ خود تو چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن اس سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر رے نام کا وہ عظیم ترین شہر تھا جس سے بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے تمام مسلمانوں کے، یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی جیسی عظیم ہستی کا تعلق بھی اسی شہر رے سے۔ جب انہوں نے جوانی حاصل کی تو اس وقت محمد ابن یعقوب کلینی پورے شہر رے کے جتنے بھی شیعہ فقہا اور مجتہدین تھے ان سب کے استاد قرار پائے، ان سب کے سردار قرار پائے، شیخ الفقہا۔ اپنے زمانے میں رے کے تمام فقیہوں کے وہ سردار بن گئے اور ان کا لقب ہی ہو گیا شیخ الفقہا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ رے سے ہجرت کر کے بغداد آ گئے، جہاں پہ اس وقت امام کے تیسرے نائب حسین ابن روح کی نیابت کا زمانہ تھا۔ بغداد آنے کے بعد اب چونکہ امام کے جو نائب تھے، تیسرے نائب حسین ابن روح،
انہوں نے اپنی پوری زندگی تقیے میں گزار دی، اور اسی لیے عام مسلمان انہیں اپنا عالم سمجھا کرتے تھے۔ بہت دلچسپ ان کے اسی تقیے کا ایک واقعہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گا شیخ صدوق کے حالات میں، کہ کس انداز سے ان کے کسی فتوے کی، ان کے کسی حکم کی، ان کی کسی تحریر کی خلیفہ وقت کے دربار میں بھی انتہائی عزت تھی۔ تو وہ تو تھے تقیے میں۔ محمد ابن یعقوب کلینی جب آئے تو خیر یہ تو تقیے میں نہیں تھے، یہ آئے اور باب الکوفہ میں بغداد کے مشرق کے محلے میں انہوں نے قیام کیا۔ وہاں قیام کرنے کے بعد یہ بغداد کے تمام شیعہ فقیہوں کے شیخ اور استاد بن گئے۔ چنانچہ شیخ الفقہا یہ رے میں بھی تھے، اور بغداد آنے کے بعد بھی شیخ الفقہا کے منصب کے اوپر یہ فائز ہو گئے۔ محمد ابن یعقوب کلینی بغداد میں آنے کے بعد بھی اپنے درس کے سلسلے کا آغاز کیا، اور اس انداز سے مذہب شیعہ کی خدمت کی کہ جو ایک روایت ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، عام مسلمانوں کے یہاں ہے، تو عام مسلمانوں نے بھی اور ہمارے علماء نے بھی اس روایت میں ان کو شامل کیا۔ وہ جو ایک روایت ہے پیغمبر اسلام کی کہ خدا ہر صدی کے اندر ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو اس دین اسلام کو جس میں تبدیلیاں آ گئی ہوتی ہیں، وہ دین اسلام جسے لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہوتا ہے، وہ دوبارہ دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی دین کو بدلتا نہیں ہے، دوبارہ دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کا لقب ہوتا ہے مجدد۔ ایسے آدمی کا لقب ہے مجدد۔ ہر صدی کے دوران خدا ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا جو دین کو دوبارہ تجدید کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی لوگوں نے بھلا دیا ہوتا ہے، لوگ نظر انداز کر گئے ہوتے ہیں، لوگوں نے مذہب کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور آ کر ایک مرتبہ پھر لوگوں کے مذہب سے تعلق کو مضبوط اور گہرا کرتا ہے۔ اب یہ حدیث ہمارے یہاں تو نہیں ہے، یہ عام مسلمانوں کی حدیث، اور انہوں نے اس حدیث کی روشنی میں یہ دیکھا کہ مذہب شیعہ میں کون کون مجدد گزرا، یعنی ہر صدی میں مذہب شیعہ کی وہ کون سی نمایاں شخصیت ہے جس نے آ کر مذہب شیعہ کو ایک نئی قوت اور توانائی بخشی۔ چنانچہ ابن اثیر نے اپنی کتاب میں ایک فہرست دی ہے 34 صدی تک، اور ہمارے پاس علماء نے بھی خصوصیت سے ملا ہاشم خراسانی نے منتخب التواریخ میں پہلی صدی سے لے کر 13ویں صدی تک کے ہر صدی کے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کیا جسے اگر یہ حدیث صحیح ہو تو مجدد کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ لکھا جاتا ہے، یہ شیعہ و سنی تمام علماء مل کر لکھ رہے ہیں کہ پہلی صدی کا مجدد جو ہے، پہلی صدی کے اندر جنہوں نے تجدید کی وہ ہمارے 5ویں امام کی ذات والا صفات، پہلی صدی کے مجدد ہمارے 5ویں امام، دوسری صدی کے مجدد ہمارے 8ویں امام جن کی شہادت 203 ہجری میں ہوئی، پہلی صدی 5ویں امام کی، دوسری صدی 8ویں امام۔ اس کے بعد تیسری صدی کا مجدد لکھا گیا ہے محمد ابن یعقوب کلینی کو، کہ انہوں نے تیسری صدی میں، یہ ذہن میں رہے کہ یہ تیسری صدی وہ ہے کہ جب امام کے نائب خاص موجود ہیں، لیکن مجدد کا شرف علماء نے دیا ہے محمد ابن یعقوب کلینی کو، کہ تیسری صدی انہوں نے آل محمد کے ماننے والوں کو در حقیقت بتایا کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے۔ چوتھی صدی کے مجدد سید مرتضی علم الہدا، اور بعض علماء نے شیخ مفید کا نام لکھا لیکن اکثریت سید مرتضی علم الہدا کو چوتھی صدی کا مجدد قرار دیتی ہے۔ 5ویں صدی کا مجدد کہا گیا ہے طبرسی کو، جنہوں نے مجمع البیان جیسی عظیم الشان تفسیر لکھ کر ہمیں دی ہے کہ آج تک اس کے مقابلے کی کوئی تفسیر نہیں۔ 6ٹھی صدی کا مجدد کہا گیا ہے نصیر الدین طوسی کو، کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا شیعت کو اس شخص نے پھیلایا اتنا آج تک نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی عالم نے اس طرح سے شیعت کی تبلیغ نہیں کی۔ ہلاکو خان کے وزیر بن کر مذہب حقہ کو پھیلایا، اسی لیے آج تک دشمن شیعہ سب سے زیادہ جو جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں وہ یہی نصیر الدین طوسی کی ذات ہے۔ 7ویں صدی کے مجدد انہی نصیر الدین طوسی کے شاگرد علامہ حلی، 8ویں صدی کے مجدد علامہ حلی کے بیٹے فخر المحققین کے شاگرد شہید اول، شہید اول کو 8ویں صدی کا مجدد کہا گیا۔ 9ویں صدی کے مجدد ہیں محقق کرکی۔ مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں 90% آدمیوں نے شاید پہلی مرتبہ یہ نام سنا ہو کہ محقق کرکی کون، اور شاید وہ 10% جنہوں نے سنا ہوگا ان میں سے بھی 8 یا 7% کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی کیا حیثیت۔
دیکھیے یہی تو ہماری احسان فراموشی. محقق کرکی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ نصیر الدین طوسی کے بعد سب سے زیادہ تبلیغ دین حقہ کی انہی محقق کرکی نے کی. یہ لبنان میں رہتے تھے. اب ان کا کارنامہ کیا؟ یہ لبنان میں رہتے تھے اور اس زمانے میں ایران دشمنان آل محمد کا سب سے بڑا مرکز تھا، سب سے بڑا مرکز. یہاں تک کہ تاریخوں میں لکھا کہ پوری دنیا اسلام امیر المومنین کے نام پر لعنت کا سلسلہ بند ہو گیا تھا بنو امیہ کے جانے کے بعد، لیکن ایران وہ علاقہ تھا جس میں محقق کرکی کے زمانے تک یہ لعنت کا سلسلہ جاری رہا. بدترین علاقہ معصومین نے اس وقت اسے قرار دیا کہ پورے مسلمان خاموش ہو گئے، لیکن یہاں کے لوگ اتنے بڑے دشمن اہل بیت تھے کہ خاموش نہ ہوئے. چنانچہ صفوی بادشاہوں نے خاص طور پر لبنان سے خط لکھ کر انہیں بلایا کہ آپ آئیے اور دین حقہ کی تبلیغ کریں. ایران کی پوری شیعت جو ہے وہ محقق کرکی کی مرہون منت ہے. چنانچہ انہیں 9ویں صدی ہجری کا مجدد کہا جاتا ہے. 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں شیخ بہائی، 11ویں صدی کے مجدد ہیں علامہ مجلسی، 12ویں صدی کے مجدد ہیں باقر بہبانی. اور یہی 3-4 جن کو مجدد قرار دیا گیا ایک صدی کا کہ دین کی خدمت کی، یہی وہ عظیم الشان ہستیاں جن کے بارے میں وہ ایران کا گمراہ مفکر علی شریعتی یہ لکھ دیتا کہ میں آتش پرست گاندھی کو علامہ مجلسی اور باقر بہبانی سے بڑا شیعہ سمجھا کرتا ہوں. جبکہ 11ویں صدی کے مجدد علامہ مجلسی، 12ویں صدی کے مجدد باقر بہبانی اور 13ویں صدی کے مجدد مرزا حسن شیرازی، جنہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دے کر ولایت فقیہ کی قوت کو منوا لیا تمام دنیا سے. اور اس پر فہرست ختم ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آئندہ جو کتاب لکھی جائے گی 14ویں صدی کا مجدد اس میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی روح اللہ الموسوی الخمینی کا نام نامی ہوگا. اس لیے کہ 14ویں صدی کے اندر وہی کارنامہ آیت اللہ خمینی نے کیا کہ جو ہر صدی میں ان جلیل القدر علماء کرام نے کیا. تو بہرحال یہ فہرست 4ویں صدی سے 14ویں صدی تک تو ہمارے علماء نے پیش کی، لیکن 2ری، 3ری اور 1لی صدی کے بارے میں تمام مسلمان لکھتے ہیں ان 3 ہستیوں کو. ان میں پہلی صدی کا مجدد ایک معصوم کو لکھا گیا، 2ری صدی کا مجدد 8ویں امام کو دوسرے معصوم کو لکھا گیا، اور 3ری صدی کا مجدد محمد ابن یعقوب کلینی کو لکھا گیا. اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی اندازہ کر لیں کہ کتنا عظیم کارنامہ ہوگا. اور 4ویں صدی سے جو علماء ہیں ان کے بارے میں غیروں نے نہیں لکھا، یہ ہمارے علماء کی بنائی ہوئی فہرست. محمد ابن یعقوب کلینی کو سب نے لکھا. اندازہ کر لیں کتنا عظیم کارنامہ محمد ابن یعقوب کلینی نے انجام دیا ہوگا کہ تمام مسلمان یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے. تمام مسلمان خواہ ان کا تعلق مذہب حقہ سے ہو یا نہ ہو کہ یہ مجدد ہے اس صدی کے. اس صدی میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر دین کو زندہ کر دیا تھا، اور حقیقت میں بھی ان کا کارنامہ بہت بڑا اور بہت عظیم کارنامہ ہے. اگرچہ اس کے بعد بہت سے علماء نے یہی کام کیا، مگر ان کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جس ماحول اور جس دور میں انہوں نے کام کیا اس ماحول کے اندر ان کے علاوہ کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا. محمد ابن یعقوب کلینی کا اصل کارنامہ کیا ہے؟ اگرچہ انہوں نے دین کی تشدید کی، اپنے اتنے شاگرد پیدا کیے، بغداد کے اندر شیعت کی جڑوں کو مضبوط کیا. حسین ابن روح جب تقیہ کی حالت میں تھے، حسین ابن روح اس زمانے میں تمام کے تمام صاحبان ایمان کی قیادت انہی کے ہاتھ میں تھی، لیکن ان کا اہم ترین کارنامہ کتاب اصول کافی کی تالیف ہے. یہ کتاب اصول کافی جس کے اندر 16,199 احادیث موجود ہیں. 16,199 احادیث موجود ہیں اس کتاب اصول کافی میں. اور یہ ذہن میں رہے، آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہمارے نزدیک یہ جو 4 ہماری کتابیں ہیں کتب اربعہ، ان کی تقریباً وہی حیثیت جو ہمارے عام مسلمان بھائیوں کے نزدیک کتاب صحاح ستہ کی ہے، وہی حیثیت ہے. بس فرق اتنا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کتاب ایسی ہے جس میں ہر حدیث صحیح ہے. یہ عقیدہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، غلط حدیثیں بھی. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ تحقیق کریں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے ہمارے مذہب میں ان 4 کتابوں کو یہی مقام حاصل ہے. اور ان 4 میں اہم ترین کتاب اصول کافی ہے. یہ اصول کافی جس میں 16,199 احادیث جمع ہے. اب بات کسی مقابلے اور موازنے کی نہیں، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے
کہ جن کے حالات سازگار تھے، جتنا کام انہوں نے کیا اس سے بڑھ کر کام اس مرد مومن نے کر دکھایا، جس کا پورا زمانہ دشمن اور حالات مکمل طور پر ان کے خلاف. اس لیے کہ صحاح ستہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملا کر 7,000 حدیثیں ہیں. ان دونوں کتابوں کو جمع کریں 7,000 حدیثیں، اور اس ایک کتاب میں 16,199 حدیثیں، یعنی اس کی دوگنی احادیث اس ایک کتاب کے اندر موجود. جبکہ ذہن میں رہے کہ ان کتابوں کے لکھنے والے کو کیسا ماحول اور زمانہ ملا ہوگا، اور محمد ابن یعقوب کلینی کو کیسا زمانہ ملا ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ یہ 2 کتابیں بلکہ یہ 6 کی 6 جو کتابیں ہیں، ان سب کو جمع کریں تو ان کی احادیث 6 کتابوں کی احادیث مل کر بھی ایک کتاب اصول کافی کی احادیث سے کم رہتی ہے. 16,199 6 کتابوں کی حدیثیں ملائیں تب بھی تعداد میں وہ اس کے برابر نہیں پہنچتی ہیں. اب ذرا اندازہ کریں کہ جن کی حکومت دشمن، عوام دشمن، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور ایسے ناسازگار حالات میں کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا محمد ابن یعقوب کلینی نے. یہ وہ کتاب اصول کافی ہے جس کے بارے میں ضمنی طور پر ایک بات بتا دوں کہ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلے حصے کا نام ہے اصول، اس کے اندر اصول دین پر گفتگو ہے. دوسرے کا نام ہے فروع کافی، جس میں فقہ کے فروع دین کے مسائل ہیں. تیسرے کا نام ہے روضۃ الکافی، روضہ مانے باغ، چمن، یعنی کتاب کافی کا باغ اور چمن. یہ ایک طرح سے شیعت کی انسائکلوپیڈیا ہے جس میں چہاردہ معصومین کے حالات، دشمنان اہل بیت کے حالات اور بہت ساری ایسی احادیث اور روایتیں ہیں جو اصول دین اور فروع دین سے ہٹ کر ہیں. 8 جلدوں کی یہ کتاب ہے. 2 جلدیں اصول کافی کی ہیں، 5 جلدیں فروع کافی کی ہے، 1 جلد روضۃ الکافی کی ہے. اب ایک بات جو میں بتانے جا رہا تھا ضمن، یہ جو 8 کتابیں انہوں نے لکھی، اس کی تفصیل تو میں تھوڑی دیر کے بعد دوں گا، اگرچہ کچھ علمی گفتگو ہے اور عام آدمی کے لیے اس میں دلچسپی نہیں، لیکن اندازہ تو ہو کہ ہمارے علماء نے کیا کام کیا ہے. تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس کتاب کو کس انداز سے انہوں نے لکھا، لیکن ضمنی بات میں بتاتا چل کہ پہلی 2 جلدیں ہیں اصول دین کی، ان کا نام ہی ہے اصول کافی. اس میں سب سے پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہد، دوسرا ہے علم، تیسرا ہے توحید، چوتھا ہے حجت، اللہ کی حجت. حجت کے اندر نبوت بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی. لیکن عجیب بات جو ہے، جو بات بہت عجیب ہے عام مومن کے نقطۂ نظر سے، وہ یہ کہ اسی اصول دین کی گفتگو میں انہوں نے یہ گفتگو بھی کی ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں. بات بالکل مربوط ہے کہ نبی اور امام کی صفت بتائی، پھر یہ بتایا کہ نبی اور امام کو ماننے والا مومن ہے، نہ ماننے والا کافر ہے. اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو شروع کی اس کے اندر سارے کے سارے اخلاقیات کے مسائل ہیں. غصہ، غرور، اطاعت والدین، ہمسائے کا حق، جھوٹ بولنا، رزق حرام، یہ جتنی بھی اخلاقیات کی گفتگو ہے ان سب کو محمد ابن یعقوب کلینی نے فروع دین میں شامل نہیں کیا، بلکہ اصول کافی کے اندر اس کو درج کیا اور بتایا کہ ان امور کا یعنی کردار کے بنانے کا تعلق اصول دین سے ہے، ان کی نگاہ میں فروع دین سے نہیں. اور جو اپنے کردار کی اصلاح نہیں کرتا در حقیقت وہ اصول کا ٹھکرانے والا. یہ بحث بھی اس کے اندر موجود ہے. اور ضمنی طور پر بات آ گئی، میں خدا نہ خواستہ کوئی عقیدت سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا، ضمنی طور پر بات آ گئی کہ 16,000 احادیث عقیدہ امامت کے بارے میں 1,000 سے بھی کم حدیثیں، 500 سے بھی کم حدیثیں، 400 سے بھی کم حدیثیں عقیدہ امامت کے بارے میں. 16,199 حدیثیں اس عظیم ترین کتاب میں، اور اس میں امامت کے بارے میں 500 سے بھی کم حدیثیں. باقی ساری حدیثیں نماز، روزہ، رزق حلال، رزق حرام، جھوٹ، غیبت، اسی موضوع کے اوپر. اور اب آپ یہ نہ سمجھیں، میں اپنے موضوع پر جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ اصول کافی پھر آپ کی نگاہ میں گر جائے کہ اصل کتاب تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں شروع سے آخر تک صرف امامت کی گفتگو ہونی چاہیے. اور سن لیجیے، میں اپنی بات کو آخر میں مقرر نہیں کر رہے ہیں. اتنی اصول کافی کی 16,199 حدیثیں، اس کتاب کی وجہ سے آج محمد ابن یعقوب کلینی کا احسان ہم مان رہے ہیں. اس کی اصل اہمیت کیا ہے؟ اور اصل اہمیت یہ کہ یہ کتاب اس دور میں لکھی گئی کہ جب محمد ابن یعقوب کلینی کے سامنے اپنا ماحول تھا، اپنا زمانہ تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ آثار آل محمد کو کس طرح سے مٹایا جا رہا ہے. اول تو یہی خدا کا ایک احسان اور امام کا ایک اعجاز اور معجزہ کہ دشمنوں کے اس بھرے ہوئے ماحول میں امام نے احادیث کو ہم تک پہنچا دیا. کتنا مشکل ماحول تھا.
کربلا کے واقعات آپ سنتے ہیں، اس سے پہلے کے حالات آپ سنتے ہیں، بعد کے واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اس طرح سے ظالموں نے امام پر، جنہوں نے امام پر اتنے مظالم کیے، انہوں نے کس انداز سے تبلیغ دین کے سلسلے کو نہ روکا ہوگا. میں اسی منبر سے کئی دفعہ یہ واقعہ بھی بیان کر چکا ہوں. وہ واقعہ کہ جب کوفے کے اندر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور طلاق دے کر پچھتایا تھا، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ تم مدینے جا کر چھٹے امام سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس مسئلے کا حل بتائیں گے. وہ بیچارہ آدمی کوفے سے مدینے آیا، امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کے جاننے والے مل جاتے ہیں، اسے روک کر کہتے ہیں کہ کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو. امام سے ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ حکومت نے امام کے مکان کے چاروں طرف پہرا بٹھا دیا، اور ہر وہ آدمی جو امام سے ملتا ہے اسے فوراً قتل کر دیا جاتا ہے. اس آدمی نے سنا، گھبرا گیا. مسئلہ پوچھنا بھی بہت اہم تھا، امام سے ملاقات کر کے جان کو گنوانا یہ بھی اسے منظور نہ تھا. تو آخر پریشانی کی حالت میں شہر سے باہر نکلا اور ایک سبزی فروش نظر آیا، اس سے سبزیاں خریدی، اس کا لباس پہنا، سبزیوں کا ٹوکرا سر پہ رکھا، محلے محلے آواز دیتا ہوا خدمت امام پہ آیا، امام کے دروازے پر پہنچا، غلام سے اپنا مسئلہ بیان کر کے گھر کے اندر گیا، امام سے مسئلہ پوچھ کے باہر نکلا، اور پھر اس طرح جان بھی بچائی اور اپنے مسئلے کو بھی دریافت کر لیا. یہ تو صرف ایک مثال تھی. اتنا نازک زمانہ تھا، اتنا نازک حالات اور ماحول تھے کہ جس کے اندر معصومین نے دین کو ہم تک پہنچایا. بڑے فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جتنی سہولت اور آسانی چھٹے امام کو ملی، اتنی سہولت اور آسانی کسی اور معصوم کو نہ مل سکی تھی. تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں وہ دو خاندانوں کا حکومت کے تخت کے لیے آپس میں ٹکرا جانا اس چیز کا سبب بنا کہ دونوں نے امام کی جانب سے اپنی توجہ کو ہٹا دیا. حاکم اس لیے امام کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ ایک تو ویسے ہی خاندان بنو عباس آ چکا ہے، ان سے اگر ہم لڑیں خاندان بنو ہاشم بھی نکل آئے گا، تو دشمنوں سے میں نہیں لڑ سکتا. بنو عباس والے اس لیے خاموش کہ اس وقت ویسے ہی حکومت سے ہمارا ٹکراؤ ہو، اگر ہم چھٹے امام کو چھیڑ دیں گے تو دو دشمنوں سے لڑنا پڑے گا. چنانچہ چھٹے امام کو اتنا موقع مل گیا کہ وہ دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور بعد میں جب بنو عباس کو حکومت مل بھی گئی تو خدا نے، اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظالم کا کوئی کھیل دین کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے. بنو عباس کے حاکم منظور کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ دمشق جو ہے اس کو تو دارالخلافہ نہیں بنانا ہے، نیا دارالخلافہ بناؤ. وہ بغداد بنانے لگا. 10 سال میں بغداد بنا، اور بغداد بنانے کے دوران اس کی پوری توجہ بغداد پر تھی. چنانچہ چھٹے امام کو ویسے بھی موقع مل گیا. تو اب چھٹے امام جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ سب سے زیادہ ان کو موقع ملا جب ان کے زمانے میں ایک مسئلہ پوچھنے والے کی یہ حالت تھی، اتنی سختیاں اور زحمتیں اسے برداشت کرنا پڑتی تھی، تو واقعات جنہوں نے پوری زندگی امام کے پاس بیٹھ کر امام کی احادیث کو یاد کیا، کتنے بڑے خطرے میں وہ اپنے آپ کو ڈالتے تھے. جان ہتھیلی پہ رکھ کے امام کے پاس جاتے تھے. ایک مسئلہ تو پوچھنے کی مہلت نہیں مل رہی ہے، امام کے پاس بیٹھ کر دن اور رات احادیث کو سننا یہ کتنا مشکل کام تھا، کتنا بڑا خطرہ تھا جس میں وہ اپنے آپ کو ڈال رہے تھے. پھر وہ 7ویں امام کا زمانہ، علی ابن یقین کے مشہور واقعات کہ ہارون کا وزیر اعظم لیکن وہ بھی امام سے ربط و ضبط قائم نہیں کر سکتا ہے. ہارون نے ایک مرتبہ صوفے میں ایک انتہائی قیمتی لباس اسے دیا، لباس اس کے پاس آیا، اپنے پاس رکھ لیا. سال گزرا، خمس واجب ہو گیا. یہ خمس کا مسئلہ جس کی جانب آج ہم اور آپ مطلق توجہ دینے کو تیار نہیں. ان صاحبان ایمان کا خیال رکھیں جو اپنی جان خطرے میں ڈال کے خمس نکالتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی خمس نکالتا تھا تو اس کا مقصد یہ لیا جاتا تھا کہ وہ خمس نکال کر حکومت کو دے. اگر وہ حکومت کو نہیں دے رہا، کسی اور کو دے رہا، تو حکومت یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہم کو نہیں مانتا، یہ باغی ہے. یعنی اس زمانے میں خمس جو تھا وہ حکومت کا حق تھا. یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ خمس کے مسئلے پر شیعہ سنی میں اختلاف نہیں ہے، بس ہر ایک کے نزدیک خمس حاکم کا حق ہے. چنانچہ اگر آپ نے خمس نکالا اور حاکم کو نہیں دیا، کسی اور کو بھجوا دیا، تو حاکم سمجھے گا کہ آپ مجھے حاکم نہیں مانتے، کسی اور کو حاکم مانتے ہیں، آپ باغی قرار پاتے اور قتل کر دیے جاتے. تو اس دور میں یہی تھا، لیکن جان خطرے میں ڈال کر لوگ خمس نکالتے تھے اور مدینے میں امام کے پاس بھجواتے تھے. جب علی ابن یقین کی خمس کی تاریخ آئی تو انہوں نے بھی اپنا خمس نکالا، اور اس خمس کے اندر وہ جوڑا بھی آ گیا جو خلیفہ نے بھجوایا تھا.
باقی سارا سامان کو رکھ اسے لباس واپس بھجوا دیا اور یہ کہہ کر کہ اسے ابھی اپنے پاس رکھو اور قریب تمہیں علی بن یقین پریشان، میں نے خود امام کو دیا ہے، امام واپس کر رہے اور کہہ رہے کہ ضرورت پیش آئے گی، ایسی کون سی ضرورت مجھے پیش آ سکتی؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علی بن یقین اپنے کسی غلام پر ناراض ہوئے اور غصے کی حالت میں اسے سزا دی۔ غلام بہرحال یہ تو نوکر غلام، اس کے بارے میں شریعت نے کچھ حقوق رکھے ہیں، لیکن کم از کم اتنا کہ اگر وہ جان بوجھ کر حکم عدولی کرے تو اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ اسے سزا ملی، وہ غصے میں آ گئے، وہ سیدھا ہارون کے دربار میں پہنچا اور جا کر ہارون کے پاس لگائی بجھائی کرنے لگا کہ آپ اس کو وزیر اعظم بنا کے بیٹھے، یہ تو آپ کو مانتا ہی نہیں، اس کا حاکم، ان کا حاکم تو کوئی اور ہے، مدینے والا۔ ہارون کئی دفعہ سن چکا تھا ایسی باتیں، کہا ثبوت کیا ہے؟ جواب دیا ثبوت یہ کہ جو لباس آپ نے ان کو بھجوایا تھا یہ انہوں نے مدینے میں اپنے امام کو بھجوا دیا، میرے سامنے یہ لباس امام کو بھجوایا گیا۔ ہارون نے فوراً علی ابن یقین کو بلایا، علی ابن یقین لائے گئے۔ ایک مرتبہ ہارون نے جلال کی حالت میں سوال کیا، کہاں ہے وہ لباس جو میں نے تجھے بھجوایا تھا؟ اب جو یہ سنا فوراً ذہن میں آ گیا وہ امام نے کس لیے وہ لباس واپس کروایا۔ دوسرے غلام سے کہا کہ جاؤ فلاں مقام سے وہ لباس لے کے آؤ، دوسرا غلام وہ لباس لے کے آیا۔ جب انہوں نے خود امام کی خدمت میں بھجوایا تھا تو اس لباس پر عطر وغیرہ لگا کر اس کو امام کے خدمت میں بھیجا تھا کہ امام کی خدمت میں جا رہا ہے، خوشبو لگا کر بھیجوں۔ اب جو واپس آیا تو خوشبو تو ابھی تک موجود تھی، کہنے لگے کہ اے خلیفہ یہ کس نے میری برائی آپ پہ کر دی؟ میں نے تو آپ کے لباس کا اتنا احترام کیا کہ دیکھیے اب اس کو خوشبو لگا کے میں رکھا کرتا ہوں، اسے استعمال بھی نہیں کرتا، اسی حالت میں خوشبو لگا ہوا رکھا ہے۔ ہارون نے دیکھا بھی، سنا بھی، سونگا بھی، اتنا خوش ہوا کہ فوراً اس غلام کے قتل کا حکم دے دیا۔ لیکن یہ تو سوچے کہ زمانہ کتنا نازک تھا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے آپ کو امام سے منسلک کرنا پڑتا تھا، ذرا کسی نے چغلی کر دی۔ یہ علی ابن یقین تو خیر وزیر اعظم تھے، ہارون کے ذاتی دوست تھے، ذاتی تعلقات تھے، اس لیے ہارون نے اتنی تحقیق کی۔ اگر یہ نہ ہوتے، ایک عام مومن ہوتے تو فوراً قتل پہلے کیا جاتا، تحقیق بعد میں ہوتی رہتی۔ تو اس دور میں وہ جتنے صحابی امام کے پاس تھے ان کے لیے کتنا مشکل مسئلہ تھا، لیکن پھر بھی وہ آتے تھے معصومین کے پاس اپنے گھر والوں کو آخری وصیت کر کے، ہم جا رہے ہیں علم حاصل کرنے، آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو سمجھنا کہ امام کے خاطر امام کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ آتے تھے امام کے پاس بیٹھتے تھے، امام کی احادیث کو لکھا کرتے تھے، امام کی احادیث کو تحریر میں لاتے تھے۔ چنانچہ ایک وہ دور آیا، خاص طور پر چھٹے امام کے زمانے میں ایک وہ دور آیا کہ پوری مملکت اسلامیہ میں، مسلمانوں کی پوری مملکت میں امام کے علوم، امام کے مسائل، امام کے شاگرد پھیل گئے، ہر جگہ امام ہی کا نام لیا جانے لگا، ہر ایک اپنا علم امام ہی سے حاصل کرتا تھا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ اونٹ بھر بھر کے مدینے سے جانے لگے جن پر امام کی احادیث کے ذخیرے جمع تھے، اونٹوں کو بھر بھر کے لے جایا جانے لگا۔ لوگ جب کسی سے ملاقات کرنے دوسرے شہر میں جاتے تھے تو بطور ہدیہ اور تحفہ اسے امام کے روایتیں لے جا کے پیش کیا کرتے تھے۔ اب حکومت گھبرائی، اب حکومت پریشان ہوئی، سوچا کہ امام کے ان علوم کو روکنا چاہیے، چنانچہ پوری قوت کے ساتھ امام کے علوم کو روکا گیا۔ اب امام کے شاگردوں نے امام کے پاس بیٹھ کر کچھ کتابیں لکھی تھی، ان میں 400 کتابیں بہت اہم تھیں، ان کا نام تھا اصول، کتابوں کا نام تھا اصول، یہ بالکل بنیادی کتابیں مذہب کی، اور کیونکہ وہ 400 تھی اس لیے کہلاتی تھی اصول اربعہ مئہ، اربعہ مانے 4، مئہ مانے 100، اصول اربعہ مئہ 400 بنیادی کتابیں یہ امام کے شاگردوں نے لکھی۔ حکومت نے دیکھا کہ یہ تو امام کا علم پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسے روکنا چاہیے۔ روکنے کے سارے طریقے اختیار کیے جنہیں میں مختلف مجالس میں بیان کر چکا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ مثلا امام کے مقابلے میں چھوٹے مجتہدین لا کے کھڑے کر دیے، امام کے سامنے شاہی علماء بٹھا دیے، فتویٰ دینا ان کا کام، حدیث بتانا ان کا کام، امام کے ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جس کے بارے میں شک ہو جاتا کہ اس کے پاس امام کی احادیث کی کوئی کتاب ہے اسے فوراً گرفتار کر دیا جاتا تھا، کتاب مل جاتی تھی تو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور جس مقام پر یہ شبہ ہوتا
کہ شاید اس گھر میں امام کی کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، گھر کو آگ لگا دی جاتی تھی، قلم انگلیاں کاٹ لی جاتی تھی امام کے احادیث لکھنے والوں کی۔ امام کے احادیث لکھنے والے بڑے بڑے علماء، واقعات بھی ہیں کہ 10 سال کسی نے امام کے پاس بیٹھ کے کتاب لکھی، حاکم کو اطلاع ملی، کتاب لے کر پانی میں ڈال دی۔ اب اس شخص کے دل پہ کیا گزرے گی جس کی 10 سال کی محنت اس کے سامنے ضائع ہو رہی ہو۔ اسحاق ابن ابی عمیر کا تو مشہور ترین واقعہ ہے۔ ابن ابی عمیر ہمارے چھٹے امام کے ایک صحابی تھے، انتہائی جلیل القدر صحابی، اور انہوں نے امام کے پاس بیٹھ کر کئی کتابیں لکھی۔ حاکم وقت کو اسلام نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی غلطی بھی کرے گا تو فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لے گا۔ اس وقت یہ ہوگی اس دور کے اندر کی عورتیں بھی قرآن اور حدیث کی مدد سے مدد کیا جا رہا ہے، اشتہار کر کے اپنے مسئلے کے اوپر عمل کریں گے۔ اور بھائی گرفتار ہو رہا، ظالم حاکم گرفتار کر رہا، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی گواہی نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی جائے۔ معلوم ہے بہن سے میرا بھائی مارا جا رہا، اگر ہم میں سے کسی کے گھر پہ ایسا وقت آ جائے تو کیا ہوگا؟ عورتیں سر پیٹنے لگیں گی، ماتم کی اور گریے کی آواز بلند ہونے لگے گی، سب کی توجہ اس جانب ہو جائے گی، ان سپاہیوں کے ہاتھ جوڑے جائیں گے، یہی تو ماحول ہوگا۔ لیکن دیکھیے مومن کی شان کیا ہوتی۔ بہن نے یہ منظر دیکھا، بجائے اس کے کہ بھائی کی جانب توجہ دیتی، بجائے اس کے کہ بھائی سے کم از کم آخری ملاقات کرتی، پتا تھا کہ میرا بھائی جا رہا ہے اب واپس پلٹ کے نہیں آئے گا، تو بجائے اس کے کہ بھائی سے ملاقات کرتی، بہن فوراً گھر کے اندر دوڑی اور جتنی کتابیں ابن ابی عمیر نے لکھی تھی سب کو لیا، زمین میں صحن میں ایک گڑھا کھودا اور اس میں ان کو دفن کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ میرا بھائی بے شک چلا جائے مگر یہ احادیث ختم نہیں ہونا چاہیے، احادیث تک ظالم حاکم کا ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ ادھر وہ گرفتار کر کے لے جائے گئے، بہن بھائی سے مل بھی نہ سکی، ابن ابی عمیر لے جائے گئے، مکان کی تلاشی ہوئی، کوئی کتاب نہیں ملی، چنانچہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قتل نہیں کیا گیا اس لیے کہ ثبوت نہیں مل سکا۔ 14 سال تک یہ قید میں رہے، 14 سال کے بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، اور ادھر بہن کو ہر وقت یہ فکر کہ میرا بھائی گرفتار ہے، یقیناً حکومت نے جاسوس چھوڑ رکھے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میں کتابیں نکالوں اور یہ کتابیں ضبط کر لی جائیں، امام کی احادیث ختم ہو جائیں۔ 14 سال کے بعد ابن ابی عمیر نکل کے آئے اور آتے ہی گھر میں بہن سے پہلا سوال کیا کیا؟ نہ بیوی کے بارے میں پوچھا، نہ بچوں کی خیریت، نہ ماں باپ کی کیفیت، پہلا سوال یہ پوچھا کہ میری کتابیں کہاں گئی جس میں میں نے احادیث کو لکھا ہوا تھا۔ 14 سال کے قید میں بھی ایک ہی خیال ان کے دل میں تھا، وہ احادیث ختم نہ ہونے پائے۔ جس کو اپنے گھر والوں کی 14 سال تک کوئی اطلاع نہ ملی، گھر میں داخل ہو کر اس کا پہلا سوال کیا ہونا چاہیے، مگر پہلا سوال تھا وہ کتابیں کہاں ہیں۔ بہن نے بتایا، زمین کو کھود کے کتابوں کو نکالا گیا، اب زمین میں پڑے پڑے کچھ کتابیں گل گئیں، کچھ کے اوراق پھٹ گئے، کچھ کی سیاہی اڑ گئی، لیکن بہرحال بڑی تعداد میں احادیث بچ گئیں۔ اس ماحول میں، ان حالات میں یہ کتابیں لکھی گئی اور بچائی گئیں، لیکن پھر بھی ان میں سے بہت سی ضائع ہو گئیں، بہت سی ختم ہو گئیں۔ ان کو یا سمندروں میں ڈال کر دھو دیا گیا یا آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ محمد ابن یعقوب کلینی کا جو زمانہ تھا اس وقت تک صاحبان ایمان پھر بھی اتنے فکر مند نہیں تھے، کیونکہ 11ویں امام تک امام تو موجود ہے، ایک اطمینان تو تھا کہ ٹھیک ہے کوئی حدیث نہیں ملی، مسئلہ نہیں معلوم ہوا، امام سے پوچھ لیں گے۔ لیکن جب محمد ابن یعقوب کلینی کا زمانہ آیا تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کے بچپنے میں 11ویں امام کی شہادت ہو گئی، ان کی عمر 10 سال تھی جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی، اور 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کا زمانہ چلا۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں بھی جو خاص زمانہ تھا سن 308 ہجری سے 326 ہجری تک، حسین ابن روقہ، اب یہ میرا مجمع ان امور کو تو جانتا ہوگا کہ غیبت صغریٰ کسے کہتے ہیں، غیبت کبریٰ کسے۔ جب امام زمانہ غائب ہو گئے مگر جاتے جاتے اپنا ایک نائب مقرر کر گئے، وہ زمانہ ہے غیبت صغریٰ کا۔ پہلے نائب تھے عثمان ابن سعید عمری، دوسرے نائب تھے انہی کے بیٹے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا 308 ہجری، پھر حسین ابن روح تیسرے نائب بنے 326 ہجری تک۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ جب محمد ابن یعقوب کلینی بغداد آئے اور حسین ابن روح حکم امام سے تقیہ کی حالت میں ہے، چنانچہ اب صاحبان ایمان پریشان اور مضطرب تھے۔ امام پردہ غیبت میں ہے، نائب امام تقیہ کی حالت میں ہے، اب وہ پریشان تھے کہ امام کے اقوال، امام کی احادیث کیسے ہمیں ملے۔
آج کی طرح سے لاپرواہ لوگ تو تھے نہیں کہ سوچے کہ کس چیز کی پریشانی، نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، خمس نکالتے نہیں، کوئی رزق حلال و حرام کا مسئلہ نہیں، میراث کی تقسیم کا مسئلہ نہیں، حج کا مسئلہ نہیں، تو اب پریشانی کس چیز کی؟ مگر اس دور میں تو پریشانی، ہر عبادت کرنا ہے اس کا طریقہ کیسے پتہ چلے، ہر نیک عمل کو انجام دینا ہے اس کے مسائل کیسے پتہ چلے، تو اس زمانے میں لوگ پریشان تھے۔ چنانچہ ان کے پاس خطوط آنے لگے کہ آپ اس وقت تمام علماء کے استاد ہیں، شیخ الفقہاء، آپ ایمان کی ان احادیث کو جمع کریں، اور انہوں نے عزم اور ارادہ کیا کہ یہ کام میں کروں گا۔ 20 سال تک، 20 سال دیکھنے میں سننے میں تو 20 کا عدد کچھ نہیں لگتا، لیکن بہت بڑی مدت ہے 20 سال کی مدت۔ انسان سوچے 20 سال کتنا طویل عرصہ، 20 سال تک محمد ابن یعقوب کلینی لگ گئے اسی کام میں، پورے 20 سال اس کام میں گزار دیے کہ وہ جو 400 بنیادی کتابیں تھیں ان کتابوں میں سے جتنی ملی ان کو جمع کیا۔ اب ان کتابوں کو تو یہ محمد ابن یعقوب کلینی لوگوں کو نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ان کتابوں میں ایک کمی رہ گئی تھی۔ وہ کمی یہ تھی کہ امام کے پاس جا کے لوگ بیٹھا کرتے تھے، شاگرد، وہ کتابیں امام کے شاگردوں نے لکھی، امام کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کا کام کیا ہے؟ صبح سے شام تک بیٹھے رہیں گے، جو مسئلہ خود پوچھنا ہوا امام سے پوچھا، امام نے جواب دیا، خط سے لکھ لیا۔ امام کے پاس تمام دن جتنے آدمی آئے انہوں نے جو جو مسئلے پوچھے سب کا سوال اور سب کا جواب لکھا۔ تو ان میں کوئی ترتیب نہیں، اس لیے کہ کسی نے آ کر نماز کا مسئلہ پوچھا، کسی نے آ کر حج کا مسئلہ پوچھا، کسی نے آ کر میراث کا مسئلہ پوچھا، کسی نے آ کر ابو طالب کے ایمان کے بارے میں سوال کیا، کسی نے پیغمبر کی بعثت کے بارے میں پوچھا، کسی نے اللہ کی وحدانیت سے کوئی مسئلہ پوچھا، کسی نے یونان کے فلسفی کا اعتراض بتایا، کسی نے ہندوستان کے طبیب کا اعتراض نقل کیا، اور امام نے جواب دیا۔ تو اب ان کا کام تو صرف لکھنا ہے، اب جو مسئلہ بھی آتا ہے لکھتے ہیں، جو مسئلہ بھی آتا ہے لکھتے ہیں۔ تو اب اس کتاب میں یہ کہ ہر صفحے پر ایک یہاں کا مسئلہ، ایک وہاں کا مسئلہ، ایک کا تعلق اصول سے، ایک کا تعلق فروع سے، ایک کا تعلق فلسفے سے، ایک کا تعلق منطق سے، ایک کا تعلق فقہ سے، ایک کا تعلق عبادت سے۔ تو ترتیب تو کوئی نہیں تھی اس زمانے کے حالات میں، تو یہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا جس انداز میں کتاب لکھی گئی، مگر ترتیب کوئی نہیں تھی۔ چنانچہ محمد ابن یعقوب کلینی کو جتنی کتابیں فوراً ملی انہیں جمع کیا اور ترتیب کی۔ اس کے بعد یہ خود نکلے، قصبے قصبے، قریے قریے، گاؤں گاؤں گئے، 20 سال تک یہ صرف گھومتے رہے۔ کس جگہ کے بارے میں پتا چلا کہ وہاں پہ فلاں آدمی کے پاس امام کی ایک حدیث ہے، تو ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے صرف ایک حدیث کی خاطر اس کے پاس گئے، ایک حدیث اس سے مل جائے گی۔ آج کے دور میں 1000 میل کا تصور کوئی بات نہیں، اس دور کے بارے میں سوچیں کہ جب وہاں پہ سفر کتنا مشکل اور کتنا سخت ترین سفر ہوتا تھا، اور بات کیا ہے؟ صرف ایک حدیث معلوم کرنا ہے، پوچھ جائیں گے، کسی اور کو بیچ میں نہیں رکھنا، کسی واسطے کو نہیں رکھنا ہے، حدیث کے الفاظ میں تبدیلی نہ ہو جائے۔ 20 سال تک پوری اسلامی دنیا میں گھومتے رہے، پوری اسلامی دنیا میں گشت کرتے رہے، جہاں سے جو حدیث ملی، امام کا جو قول ملا اسے لے کے آئے، اور لانے کے بعد اب اس کو ترتیب دینا بھی ایک کام ہے۔ 16,000 حدیثیں کسی کے پاس جمع ہو جائے، ترتیب دینے کو کہا جائے، کتنا مشکل کام ہے، انہیں ترتیب بھی دینا ہے۔ اصول کافی کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ جتنی بہتر ترتیب سے یہ کتاب لکھی گئی، اس سے پہلے اس ترتیب سے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، بالکل عقلی ترتیب ہے۔ پہلے عقل کے مسائل، پھر علم کے مسائل، پھر توحید کے مسائل، پھر حجت کے مسائل، پھر ایمان و کفر کے مسائل، پھر دعا کے مسائل، پھر قرآن کے مسائل، پھر رشتہ داروں سے تعلقات کے مسائل، پھر فروع دین کے مسائل۔ تو اس 20 سال تک اس دور میں 20 سال تک مسلسل سفر، 20 سال تک مسلسل سفر کرتے رہے، احادیث کو جمع کرتے رہے اور ایک ترتیب کے ساتھ لکھتے رہے۔ اصول کافی تیار ہو گئی۔ اس کتاب کی جو ایک اہم ترین خصوصیت علماء نے بتائی ہے، 20 سال کے بعد وہ جو 400 کتابیں امام کے شاگردوں نے لکھی تھی، ان میں سے جتنی مل گئی، کچھ ان کو نہیں مل سکی، وہ ان کے بعد کے علماء کو ملی، کچھ آج تک کسی کو نہیں مل سکی، تو جتنی مل گئی ان کو جمع کیا۔ اس کے علاوہ باقی جہاں تک ان کی رسائی تھی، جہاں تک ان کو خبر ملتی گئی کہ کسی کے پاس ایک حدیث بھی ہے، صرف ایک حدیث کی خاطر وہ فاصلہ طے کر کے گئے، اس حدیث کو لے کے آئے، اور اس کے بعد اصول کافی لکھی گئی۔ تو سب سے بڑی جو اس کتاب کی ایک اضافی خوبی مانی جاتی ہے وہ یہ کہ ہماری حدیث کی کتابوں یہ وہ پہلی اور آخری اور واحد کتاب ہے کہ جو کتاب
امام کے نائب خاص کی موجودگی میں لکھی گئی. امام کے جو 4 نائب تھے، ایک تو آج کے نائب ہیں کہ ان کا امام سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن ایک وہ 4 نائب تھے جو امام سے خط و کتابت کرتے تھے، لوگوں کے مسئلے امام تک پہنچاتے تھے. اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ لوگ گمراہ ہو رہے تو امام ان کے ذریعے سے خط لکھا کرتے تھے. شیخ صدوق کی تقریر میں آئے گا جب منصور حلاج نے آ کر مسلمانوں اور شیعوں کے عقائد کو بگاڑنا شروع کیا تو کیسے امام کا خط آیا. تفصیل تو انشاءاللہ آئندہ تقریر میں کچھ آ جائے گی، لیکن خلاصہ یہ کہ امام سے لوگوں کا تعلق تو تھا. کوئی چیز آپ کو پوچھنا ہے آپ خط لکھ کر دریافت کر سکتے ہیں. امام کو کچھ بتانا ہے امام اس ذریعے کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے امت کو بتا سکتے ہیں. تو یہ کتاب جو لکھی گئی تو اس کی خوبی یہ کہ محمد ابن یعقوب کلینی کی پوری زندگی جو گزری وہ یا 11ویں امام کی حیات تھی یا ان کے نائب کا زمانہ تھا. یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا 329 ہجری میں. امام کے آخری نائب کا انتقال ان کے بعد ہوا 15 شعبان سن 329 ہجری میں. محمد ابن یعقوب کا انتقال بھی ان سے پہلے ہوا، یعنی غیبت صغریٰ کا پورا زمانہ انہوں نے دیکھا، 4 نائبوں کا پورا زمانہ انہوں نے دیکھا. ان کی کتاب ان کے ہاتھ میں گئی، یقینی طور پر انہوں نے پڑھی ہوگی، بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا بھی ہے کہ مشہور یہ ہے اس کتاب کے بارے میں کہ یہ خود امام زمانہ تک گئی. امام نے اسے دیکھ کر کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے ماننے والوں کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے. اس کا نام کافی پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ امام نے یہ کہا. البتہ یہ بات تو صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا، لیکن اتنا ثابت ہے کہ یہ امام کی غیبت صغریٰ میں لکھی گئی، امام کے نائبوں کے سامنے لکھی گئی، نائبان امام کو اس کی اطلاع ملی. اور جیسا ہمارا عقیدہ کہ امام تو آخرت تک کی باتوں کو جانتا، امام کو یہ بھی پتا کہ اس کتاب پر آگے چل کر پورے مذہب کا دار و مدار ہونے والا، بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب قرار پانے والی. اگر اس کتاب میں ایسی کوئی بڑی غلطی یا خرابی ہوتی تو یقیناً امام کا فرض تھا کہ امام اس وقت ٹوک دیتے اور روک دیتے، جیسا کہ 2-3 علماء کے بارے میں امام نے ٹوک دیا. آئندہ تقریر میں بیان کروں گا، آج تو وقت ختم ہوا جا رہا. اگر ایسی کوئی غلطی ہوتی تو امام روک دیتے اور ٹوک دیتے. امام کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ جبکہ امام کا ذریعہ بھی ہے. آج تو ٹھیک ہے کوئی نائب خاص نہیں، امام کا نائب خاص بھی، دوسرے علماء غلطی کر رہے امام ٹوک بھی رہے، مگر ان کی کتاب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی، تعریف ہی تعریف سنی گئی. یہ اس کتاب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. بس میری بدقسمتی ہے کہ چونکہ میرا مجمع اتنی دقیق باتیں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ احادیث کے نقطہ نظر سے اس کتاب کی کیا اہمیت. بہرحال ایک بات تو میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں ایک تو ہے حدیث صحیح حدیث، ایک ہے حدیث ضعیف. ضعیف کا مقصد یہ جس کا سلسلہ سند کچھ کمزور، اور ایک ہوتی ہے موضوع حدیث. موضوع جسے آپ کہیں جعلی حدیث، کسی نے بنائی اور امام کے نام سے منسوخ کر دی. اس کتاب کی خوبی یہ کہ اس میں کوئی موضوع، کوئی جعلی حدیث نہیں. پوری 16,000 احادیث میں ایک حدیث بھی موضوع نہیں، جعلی حدیث نہیں. صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف بھی ہے. ضعیف کا مقصد کبھی غلط نہیں ہوتا، لیکن موضوع حدیث، کوئی جعلی حدیث نہیں. تو کتنی احتیاط اور باریک بینی کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا، کتنی محنت کے ساتھ. اسی لیے آج تک کوئی مجتہد فتویٰ دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کتاب کا مطالعہ نہ کرے اور اس کتاب کی احادیث کو سمجھے نہیں، اس کتاب کی احادیث پر عبور حاصل نہ کرے. اور بس وقت بہت زیادہ گزر چکا اور اختتام پر گفتگو کو پہنچنا چاہیے، اس لیے بس آخری جملے کہتا چلوں کہ یہ کتاب 20 سال کی محنت کے بعد انہوں نے لکھی اور لکھنے کے بعد اپنے شاگردوں کے حوالے کی. اس زمانے میں لکھنے کا رواج تو اتنا نہیں تھا، اور 16,000 احادیث کون لکھتا، کیونکہ کاغذ نہیں، قلم نہیں، سہولتیں نہیں. محنت سے کوئی نہیں گھبرا رہا ہے، لوگ آتے اسی لیے کہ محنت کر کے علوم اہل بیت کو حاصل کریں، مگر وسائل نہیں. تو طریقہ یہ ہوتا تھا جیسا اس کتاب کا بھی طریقہ ہے کہ شاگردوں کو یہ کتاب سنائی، انہوں نے اس کتاب کو یاد کیا، پوری کتاب کو زبانی یاد کیا. زبانی یاد کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سامنے بٹھا کر پوری کتاب سنی. پوری کتاب جب سن لی، یقین ہو گیا کہ اسے پورے طریقے سے کتاب یاد ہو گئی، تو پھر تحریری طور پر اسے اجازت دی کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میرے نام سے ان حدیثوں کو دوسروں کے سامنے بیان کر سکتے ہو. اسے کہا جاتا ہے اجازت روایت. یہ اس وقت تک بہت اہم چیز تھی جب تک کہ یہ کتاب کے چھپنے کا سلسلہ اتنا ترقی پر نہیں آیا تھا.
تو یہ کتاب لکھی گئی، شاگردوں کے ذریعے اس کو پھیلا دیا گیا، اور پوری زندگی محنت کرنے کے بعد 329 ہجری میں کسی وقت کسی مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ وفات اور مہینہ وفات کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور اس دور سے لے کر آج تک کوئی ایسا عالم نہیں کہ جو محمد ابن یعقوب کلینی کے اس احسان کو نہ مانے اور اصول کافی کو دیکھ کر اس کی پیشانی عقیدت سے محمد ابن یعقوب کلینی کی بارگاہ میں نہ جھکے۔ اتنا بڑا احسان کیا یہ کتاب لکھ کر مجتہدین پر، اجتہاد پر، تمام مسلمانوں، تمام مومنوں پر، بلکہ خود دین اسلام پر، کہ قیامت تک کوئی اس کو فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ خصوصی التماس ان صاحبان ایمان سے کہ جو نماز شب پڑھا کرتے ہیں کہ 40 مومنین سے ان محسنان اسلام کے نام لینا فراموش نہ کریں۔ ان کا احسان بھی ہے اور اس احسان کا ثبوت بھی ہمارے پاس ہے۔ چنانچہ آخری 2 جملے سن لیجیے کہ ہماری تمام کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ محمد ابن یعقوب کلینی کے انتقال کے بعد ایک طویل عرصہ گزرتا، ایک طویل مدت گزرتی۔ ایک مرتبہ بغداد تو ہمیشہ سے دشمنان آل محمد کا مرکز رہا، کوئی حاکم بغداد اس جگہ سے گزرا، دیکھا کہ اس قبر پہ لوگ آ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ شیعوں کے ایک عالم محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر۔ یہ جو سنا تو ایک مرتبہ جوش تعصب میں، ایک مرتبہ عداوت کے جوش میں آ کر حکم دیا اس قبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ لوگ چلے، محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر کو کھودا گیا، قبر کو کھود کر پھینکا جا رہا تھا، لیکن جب قبر کھلی تو یہ منظر سب نے دیکھا کہ محمد ابن یعقوب کلینی کا جسم بالکل صحیح اور سالم اس قبر کے اندر موجود ہے۔ کفن پہنے ہوئے لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پہلو میں اب وہ واقعہ نہیں ملتا کہ یہ کیا ہوا، لیکن اس قبر کے کھودنے کے بعد پتا چلا کہ کوئی بچہ بھی تھا جو مر گیا تھا، ساتھ ہی دفن کیا گیا، وہ بچہ بھی اسی حالت میں لیٹا ہوا ہے۔ اس بچے کی بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ تو امام اور نبی کی صفت نظر آتی ہے کہ ان کا اعجاز یا امام اور نبی کا اعجاز یا ان کا اثر برابر تک پہنچتا ہے، مگر یہ محمد ابن یعقوب کلینی کا معجزہ۔ اور بعض روایتوں میں سید نعمت اللہ جزائری مثلا اتنا جلیل القدر عالم دین اس واقعے کو اس انداز سے انہوں نے نقل کیا۔ یہ جو واقعہ پہلے پڑھا یہ ہاشم بحرینی نے نقل کیا، وہ ایک بڑے عالم، یہ نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ بغداد میں ایک مرتبہ بہت بڑے دشمن اہل بیت کی حکومت قائم ہو گئی، حاکم بن گیا۔ اس نے ازراہ عداوت، اس نے ازراہ تعصب، اس نے اپنے بغض آل محمد کی وجہ سے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو معصومین کی قبر پہ جانے سے روکا جائے۔ یہ منظر دیکھتا ہے کہ لوگ امام کی قبر پہ جاتے ہیں، چنانچہ اس نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ بغداد میں قریب ترین قبر ساتھ میں امام کی تھی، اس نے کہا لوگ یہاں پہنچ جایا کرتے ہیں، میں اس قبر کو ڈھاؤں گا، میں اس قبر کو گراؤں گا، یہ کہہ کے تیاری کر لی۔ امام کی قبر کو گرانے کا انتظام ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے جا کر حاکم سے کہا کہ اے حاکم یہ تو ارادہ کس لیے کر رہا ہے؟ کہا کہ ان لوگوں نے اس قبر کی زیارت کرنا شروع کر دی ہے، کون سا قبر والا، کہاں کا قبر کا مردہ، اب تو گل سڑ گیا ہوگا، میں لوگوں کو اس کی زیارت نہیں کرنے دوں گا۔ ایک مرتبہ سامنے والے نے کہا کہ نہیں، ان کا تو اعتقاد ہے کہ ان کا امام قبر میں زندہ رہتا ہے، اس کا جسم صحیح و سالم رہتا ہے۔ کہا تو پھر تو اور بھی اچھی بات ہے، میں قبر کو کھودوں گا، اگر وہ جسم صحیح اور سالم نکلا تو میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ دوبارہ قبر کو بنا دوں گا، اور اگر وہ جسم معاذ اللہ ختم ہو گیا تو پھر جو کچھ میں نے کیا وہ بالکل صحیح کیا۔ یہ کہہ کے اب نکلا زیادہ جوش کے ساتھ امتحان لینے کے لیے، پتا نہیں کون سا مرد مومن پھر آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کہا کہ اے حاکم تو وہاں جا رہا ہے، اتنی دور کیوں جاتا ہے؟ ان کا یہی اعتقاد اپنے علماء کے بارے میں بھی ہے کہ جس طرح نبی اور امام کا جسم قبر میں ہر قسم کی خرابی سے محفوظ رہتا ہے، نہ گلتا ہے نہ سڑتا ہے، اسی طرح علماء کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے۔ ان کا یہی اعتقاد اپنے علماء کے بارے میں بھی ہے، تو ان کے ایک عالم کی قبر تو قریب میں ہے، چل کے اس قبر کو کھود کے دیکھ لیا جائے، اگر ان کا جسم صحیح و سالم نکلے تو اس کا مقصد یہ کہ ان کا اعتقاد صحیح ہے۔ حاکم نے کہا چلو یہ تو اور بھی آسان بات ہے، چلے لوگ چلے، محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر کو کھودا گیا تو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ اتنے آرام و اطمینان کے ساتھ لیٹے ہیں جیسے کوئی اپنے بستر خواب میں لیٹا ہوتا ہے، جسم پہ مطلق کوئی اثر نہیں ہے، یہاں تک کہ ناخنوں پر جو مہندی لگائی گئی تھی اس مہندی کے آثار بھی اب تک بالکل تازہ ہیں،
وہ مہندی بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ اب جو حاکم نے دیکھا ایک مرتبہ عقیدت پیدا ہوئی اور انتہائی شاندار خطبہ اس قبر کے اوپر تعمیر کر دیا گیا۔ یہ محمد ابن یعقوب کلینی کی کتنی بڑی عظمت ہے اور یہ ان کی عظمت کا کتنا بڑا ثبوت ہے، اس سے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارگاہ خدا میں محمد ابن یعقوب کلینی کی یہ خدمت کتنی زیادہ مقبول ہوئی۔ ایک مرتبہ درود بھیجتے محمد والے۔ مجھے خلاف توقع اس وقت یہاں پہ بہت بڑا ایک مجمع نظر آ رہا ہے، بڑا ان معنوں میں کہ یہ ہفتے وار درس ہے، ایصال ثواب کی کوئی مجلس نہیں ہے کہ لوگ رشتہ داروں کو منہ دکھانے کے بہانے ہی آ جایا کرتے ہیں۔ ایک درس ہے اور درس کے اندر دو باتیں ہیں ہمارے اس درس میں۔ ایک تو موضوع بڑا خشک ہے، تاریخ کے واقعات ہیں اور واقعات بھی ان علماء کرام کے جن کے حالات اتنے تفصیلی ہم کو نہیں ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا وقت 1.5 گھنٹے ہوا کرے گا۔ اتنی دیر تک بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ غالباً غلط فہمی کا سبب یہ تھا کہ اعلان میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی تھی، تو آج میں اس کی وضاحت کر دوں کہ اس درس کا وقت جو ہے وہ 1.5 گھنٹے، 70 سے 75 منٹ تقریر ہوگی ہماری اور 15 سے 20 منٹ وہ فقہ کے مسائل بیان کیے جائیں گے جو معصومین، اصحاب معصومین اور ان علماء کرام کی اصل محنت، اصل مقصد وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آج تو جو حضرات آ گئے وہ آ گئے، آئندہ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے، اس اعتبار سے کہ اگر آپ غلط فہمی میں آ جائیں تو آپ کو بھی زحمت ہوگی۔ سردی کا زمانہ ہے، جس سے ٹانگیں ذرا جلدی تنگ ہونے لگتی ہیں اور اکڑنے لگتی ہیں، تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو آپ کے لیے بھی زحمت ہوگی۔ اور ہمارے جبکہ یہ ساری کی ساری تقریر ریکارڈ بھی ہوں گی، آپ گھر میں اطمینان سے لحاظ میں لیٹ کر بھی سن سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر سامنے کا مجمع جو ہے وہ بہت بے چین ہونے لگے اپنے وقت کے بعد، تو اس کا خیال تھا کہ 45 منٹ کی تقریر ہوگی، لوگ بے چین ہونے لگے، اٹھنے لگے، تو پھر تقریر کرنے والے کا بھی ارتکاز جو ہے، اس کا کنسنٹریشن جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے اور تقریر کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ چنانچہ گزارش یہی ہے کہ جو حضرات اتنی دیر تک آ سکیں وہ آئیں، اور جن کے لیے زحمت ہو جائے تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، تقریریں بعد میں بھی سنی جا سکتی ہیں۔ اب فقہ کے مسائل کا 15 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات جانا بھی چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب اتنی دیر بیٹھ گئے تو 15 منٹ اور بیٹھ جائے، تاکہ اس کا نظم جو ہے، مجلس کا نظم جو ہے وہ نہ بگڑنے پائے۔ جن کے سمجھ اور مزید شاید آئندہ، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ علماء کے حالات مختصر ہیں، تو کوئی تقریر 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آئندہ تقریر کے لیے جمعے کا اعلان ضرور سنا جائے۔ میں اعلان کرنے والے اپنے ساتھی سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اعلان میں یہ وضاحت کر دیا کریں کہ اس ہفتے کی تقریر 1 گھنٹے کی ہوگی یا 1.5 گھنٹے کی، تو اعلان بھی سن لیجیے گا تاکہ جو واقعان یہاں آنا چاہیں 1 گھنٹے والے، اگر 1 گھنٹے کی تقریر ہے تو وہ آ جائیں، اس ثواب سے بھی کیوں محروم رہیں۔ کمل میں لیٹ کر تقریر سننے کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے، یہاں زحمت میں آ کے تقریر سننے کا ثواب بہرحال کچھ اور ہوتا ہے۔ تو فقہی مسائل کے سلسلے میں جو مسئلہ مجھے بیان کرنا ہے یہ وہ مسئلہ ہے کہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور کچھ ایسے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اتنی کثرت سے یہ مسئلہ سنا کہ اب ان کے لیے اس مسئلے میں کوئی کشش نہیں رہی، لیکن کیونکہ پھر بھی پوچھا جاتا ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں اسے دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات تازہ ہوتی رہے، 15 منٹ کی تقریر میں آپ کو 70 سال کی عبادت کا ثواب مل جایا کرے، تو اس سے بہتر کون سی چیز ہے؟ مسئلہ ہے بینک کا مسئلہ، بہت پوچھا جاتا ہے، بار بار لوگ پوچھتے ہیں، اور چونکہ یہ جو میری تقریر ہے یہ صرف آپ ہی کے حلقے میں نہیں رہے گی، باہر بھی جاتی، تو ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کو اس سے فائدہ مل جائے۔ بینک کا مسئلہ، بینک کے 3 بنیادی مسئلے ہیں، جس میں سے ایک مسئلے پر میں قطعاً گفتگو نہیں کروں گا، بینک کی ملازمت کا مسئلہ۔ اس کے لیے تو مجتہد کے وکیل سے رجوع کیا جائے جس مجتہد کی آپ تقریر کرتے ہیں۔ باقی 2 مسئلے بچے، ایک مسئلہ ہے بینک میں پیسہ رکھوانے کا، اور ایک مسئلہ ہے بینک سے پیسہ قرضے پر لینے کا، اس انداز میں کہ اس کے اوپر واپس کرتے وقت آپ کو کچھ سود بھی دینا پڑے گا، اور اسی کے ذیل میں وہ مسائل بھی آ جائیں گے کہ جس کا تعلق حکومت سے ہے، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے یا NID کے یونٹس ہیں، یا بہت ساری قرضے کی اسکیمیں کہ حکومت لوگوں سے قرضہ لیتی ہے اور اس پر ان کو سود دیتی ہے، یا حکومت کی مختلف اسکیموں میں پیسے کو انویسٹ کیا جاتا ہے، سرمایہ کو لگایا جاتا ہے، ان سب کا مسئلہ۔ وقت میں نے جان بوجھ کر مسائل کا وقت کم رکھا ہے تاکہ ایک ایک مسئلہ ایک ایک تقریر میں واضح ہو۔
سارے مسئلے ایک ہی تقریر میں بیان کیے گئے تو کوئی واضح نہ ہو سکے گا۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر آپ ایک مسئلہ سن لیں، مجہول مالک۔ ہماری فقہ کی ایک اصطلاح ہے مجہول مالک۔ مجہول کے معنی ہے ان نون، جس کا پتہ نہ ہو، مالک کے معنی مالک۔ تو مجہول المالک ایسے پیسے کو کہتے ہیں جس کے مالک کا پتہ نہ ہو، معلوم ہی نہ ہو کہ یہ پیسہ کس کا ہے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو پیسہ ہے کسی ایک آدمی کا پیسہ ہے لیکن اب یاد نہیں رہا کہ کس کا پیسہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے شاید دکانداروں کے ساتھ ہوتا ہو یا یوں بھی ہوتا ہے، بچے بیان کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کبھی کسی نے کچھ پیسہ لیا تھا قرضے پہ، آج 10 سال 15 سال 20 سال گزر گئے، بھول گئے کہ کس سے لے کر آئے تھے، پیسے تو دینا ایسے رکھے ہوئے ہیں، یہ یاد نہیں رہا کہ ہم نے کس سے یہ پیسے لیے تھے۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو فقہ کے مسائل اب سے 3 سال پہلے محمدی ویلفیئر میں آئے تھے کہ مثلا آپ بازار میں گئے روٹیاں خریدنے، دکاندار سے آپ نے کہا کہ روٹی دے دو، دکاندار کو چھوڑا کوئی پھیری والے سے کوئی چیز لینے گئے، آپ ٹھیلے والے سے آپ نے اس سے کہا کہ 1 درجن دے دو، اس نے 1 درجن دے دیے، گھر آ کر گنا تو پتہ چلا کہ وہ 12 نہیں ہے بلکہ 13 ہے، 1 وہ زیادہ دے گیا۔ اب آپ پلٹ کے پہنچے اس کی جانب تو پتہ چلا کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے، اب اس کی چیز پڑی جو وہ غلط فہمی میں ایک چیز زیادہ ڈال گیا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کس کی چیز۔ دکانداروں کے ایسے مسئلے پیش آ سکتے ہیں، دکان کے کاؤنٹر پر دن بھر گاہک آتے ہیں جاتے ہیں، شام کو جو دکان بند کرنے چلے تو پتہ چلا کہ کوئی مثلا قلم بھول گیا، کوئی ڈائری بھول گیا، کوئی اپنا چابی کا گچھا بھول گیا، اب دن میں 50 آدمی آئے، پتہ نہیں کہ یہ کس کا۔ تو ایسی چیز جو کسی ایک آدمی کی ہے، تو ایک کی ہے، 2 کی ہے، 5 کی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اب یہ کس کی ہے، تو ایسی چیز کا نام ہے مجہول المالک، مال مجہول المالک۔ یا یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پتہ ہے کہ یہ چیز کس کی، لیکن اتنے سارے آدمیوں کا اس کے اندر حصہ ہوتا ہے کہ الگ الگ کر کے بتانا مشکل ہے کہ یہ کس کا ہے۔ جیسے پاکستان کی حکومت کے خزانے میں جتنے پیسے ہیں، فرض کیجیے ہم کہیں کہ 50 لاکھ ہیں ان کے خزانے میں آئے کسی طریقے سے، اب یہ معلوم ہے کہ یہ جو 7 کروڑ عوام ہے ان میں سے کسی کا پیسہ ہے، بلکہ کسی کا نہیں، جتنا ٹیکس دینے والے سب کا پیسہ خزانے میں جمع ہے، تو معلوم ہے کہ اس 50 لاکھ کے مالک یہ 7 کروڑ یا 10 کروڑ آدمی ہیں، لیکن وہ جو 50 لاکھ اس کے بارے میں تو پتا ہے کہ یہ 7 کروڑ آدمی اس کے مالک ہیں، اس 50 لاکھ میں سے آپ نے 100 کا ایک نوٹ اٹھا لیا، اس 100 کے نوٹ کا مالک کون ہے؟ یہ ان 7 کروڑ میں سے کس کی جیب سے نکل کے آیا ہے؟ آپ نے بھی 10 دیے، آپ نے 5 دیے، آپ نے 10 دیے، ہم نے 100 دیے، کسی نے 1000 دیے، کسی نے 5000 دیے، حکومت کے پاس 50 کروڑ روپے جمع ہو گئے اور پتا ہے کہ یہ 10 کروڑ آدمیوں کے ہیں، وہ پورے کے پورے پیسے کا تو مالک معلوم ہے، لیکن اس میں سے ایک 10 کا نوٹ اٹھا لیا، یہ کس کی جیب سے نکل کے آیا؟ یہ آپ کی یا ہماری یا کسی کی جیب سے نکلا ہوگا، لیکن اب یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کس کی جیب سے نکلا۔ ایسے پیسے کو بھی کہتے ہیں مجہول المالک۔ کسی ایک آدمی کا پیسہ ہے، پتہ نہ پیسہ یا کوئی بھی چیز پتہ نہ چلے کہ وہ آدمی کون، وہ بھی مجہول مالک ہے۔ یا ایک اجتماعی چیز ہے، سب نے ملا کر ایک چیز کو جمع کیا اور معلوم ہے کہ یہ سارے آدمی اس کے مالک، لیکن اس میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لیں اور پوچھیں یہ کس کی ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایسے پیسے کا نام ہے مجہول مالک۔ بینک کے اندر جو پیسہ آتا ہے وہ ایسا ہی پیسہ ہے۔ ایک بینک کے اندر 10,000 یا 50,000 آدمی اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور وہ پیسے جمع کراتے ہیں۔ بینک نے 10,000 آدمیوں کو قرضہ دیا ہے، ان سے سود لیتا ہے، وہ بھی بینک کے پاس آتا ہے، سارا پیسہ ایک ہی جگہ جمع ہو گیا۔ اب اس پیسے کا مالک کون ہے؟ ٹھیک ہے، معلوم ہے کہ یہ 10,000 آدمی جنہوں نے بینک کو سود دیا، یہ 50,000 آدمی جنہوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا، یہی 60,000 آدمی ہیں جن کا پیسہ آیا، مگر اس میں سے 200 روپے بینک نے ہم کو دی، یہ 200 کس کی جیب سے نکلے ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اسی لیے بینک کے پیسے کا نام ہے مجہول مالک، ایسا پیسہ جس کا مالک اننون ہو، جس کے مالک کا نام پتہ نہ ہو۔ اور یہ ہماری فقہ کا ایک اصول ہے، ولایت فقیہ کا ایک جز کہ مال مجہول مالک، وہ پیسہ جس کے مالک کا پتہ نہ ہو اس کا مالک ہمیشہ امام ہوتا ہے۔ الامام ولی من لا ولی لہ، الامام وارث من لا وارث لہ، 7 روایتیں۔ امام اس کا سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، امام اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو،
امام اس پیسے کا مالک ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو. یہ پورا ایک روایتوں کا سلسلہ ہے، کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بیان کرو. تو مال مجہول مالک سے اصلی مالک ہے امام، اور امام کی غیر موجودگی میں نائب امام. جتنے مجتہد ہیں سب اس کے مالک ہیں. یہ بات ذہن میں آ جانی چاہیے کہ ہمارے لیے یہ عقیدہ تو رکھنا بہت آسان ہے کہ جی پوری کائنات امام کی، مگر جب اس عقیدے کو پریکٹیکل لائف میں لایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی ہے. جب امام پوری کائنات کا مالک ہے تو یہ جتنا پیسہ اس کے مالک بھی امام ہے، اور امام کی غیر موجودگی میں نائب امام. اب آپ کہتے ہیں جی یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، اس طرح تو کوئی حکومت ہی نہیں چلے گی. مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، صرف عمل کی بات نہیں، عقیدہ ہے کہ امام ہر حکومت کے خزانے کا مالک امام، بینک کے تمام پیسوں کا مالک امام، اور امام کی غیر موجودگی میں نائب امام ان کا مالک ہے. تو پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ بینک کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا مالک امام کی غیر موجودگی میں آج کا مجتہد ہے. بینک کے پیسے کو ہم مجہول مالک کہتے ہیں، اس کا اصلی اختیار آج کے دور میں مجتہد کے پاس ہے. بینک کا ایک بورڈ ہوگا، بورڈ آف ڈائریکٹر ہوگا، اس کی ایک مینجمنٹ ہوگی، اس کے ملازم ہوں گے، وہ سب صحیح، لیکن اصلی اختیار جو ہے امام کے نائب یعنی مجتہد کو حاصل ہے. یہ بات ایک ذہن میں رکھیے. اب آئیے بینک کے مسئلے پر. صرف 6 منٹ کا وقت ہے، زیادہ زحمت نہیں ہے، وقت کی بڑی پابندی ہوگی اس سلسلے میں. یہ پہلا بھی آپ کا تجربہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. اب بینک کے اندر 2 مسئلے میں نے بتائے، یا آپ پیسہ رکھنے جا رہے ہیں یا آپ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں. مکان بنانا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، زمین خریدنا ہے، کہیں انویسٹ کرنا ہے، بینک سے قرضہ لینا. تو پہلے یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ بینک کے اندر پیسہ رکھوانے کا کیا حکم ہے. بینک کے اندر پیسہ رکھوانے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں ایک ہی حکم ہے بینک کے اندر پیسہ رکھوانے کا، اور یہ حکم آیت اللہ خوئی کا ہے جو پہلے میں بتا رہا ہوں، بعد میں آیت اللہ خمینی کا. بلکہ پہلے آیت اللہ خمینی کا مسئلہ. ان کے نزدیک جس حالت میں آج کل بینک کا نظام ہے اس کے اندر پیسہ رکھوانا تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس سے جو سود ملتا ہے پیسہ رکھوانا تو جائز ہے، لیکن جو بینک سود دیتا وہ لینا حرام ہے، وہ آپ نہیں لے سکتے. جتنا آپ کے اکاؤنٹ میں آیا آپ حساب کتاب رکھیے. مثلا 500 کا آپ نے اکاؤنٹ کھولا، اگلے سال 550 روپے ہو گئے، تو اب آپ حساب رکھیے کہ کتنا پیسہ سود کا آیا، اور جب کبھی اس بینک سے پیسہ نکالے اور جمع کریں تو 500 تک سے نکال سکتے ہیں، 50 کو اسی طرح پڑے رہن دیں. یہ بھی طریقہ نہیں کہ اس کو نکال کر کسی غریب کو دے دیں، اسی طرح پڑا رہن گے اس کے اندر، اس کو کبھی چھوئے ہی نہیں، کبھی ہاتھ ہی نہ لگا. یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے آیت اللہ خمینی کا. آیت اللہ خوئی کا مسئلہ بھی آسان ہے، مگر لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور نہ سمجھنے کی بنا پر کبھی کبھار لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ جی دیکھیے سود بھی حلال ہو گیا. خود یہ کہنا ہے گناہ کبیرہ. مجتہد کے فتوے کے آگے ہمیں فتویٰ دینے کا حق اور اختیار ہے، کسی طرح سے بھی اختیار نہیں ہے. اب ان کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا دار و مدار نیت پر ہے. مسئلہ آپ کے سامنے جتنا آسان ہو کر آ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو پہلے انہوں نے یہ ثابت بھی کیا. مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو ایسا ہی مجمع اس کے پاس ہوتا ہے، اور منبر پر اسی طرح جاتا ہے، ایک مسئلہ بتاتا ہے، پھر اس کو دلیل دینا پڑتی ہے کہ قرآن اور حدیث سے کیسے ہی آپ نے کہہ دیا. اور جب وہ دلیل دیتا ہے تو پورے مجمع کو اختیار ہوتا ہے کہ جس چیز پر اعتراض ہو تو کھڑے ہو کر اعتراض کرے کہ یہ آیت کا ترجمہ آپ نے غلط کیا، تفسیر غلط کی، حدیث آپ نے غلط لی، یہ حدیث آپ نے لی اس کو کیوں بھلا دیا، جو حدیث آپ نے لی وہ کمزور ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا. پورا مجمع یہ کہتا ہے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پوری تاریخ شیعت جتنا بڑا علماء کا مجمع آیت اللہ خوئی کے درس میں آتا تھا، اتنا بڑا مجمع پوری تاریخ شیعت میں آج تک کسی عالم کے درس میں نظر نہیں آیا. اس لیے کہ اس سے پہلے وہ آبادی بھی کچھ کم تھی، لیکن اس سے بڑا مجمع کسی مجتہد کے درس میں نہیں آیا محمد ابن یعقوب کوہینی سے لے کر آج تک. 700 سے 1000 کا مجمع ہوتا تھا. یہ علماء کی بات کر رہا ہوں. عوام کا مجمع تو آپ 5 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں. علماء کا مجمع جس میں کم سے کم 200 یا 300 مجتہدین بیٹھے ہیں، اور شہید باقر صدر جیسا باریک بین آدمی بھی بیٹھا کہ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوگی تو وہ فوراً کھڑے ہو کر اعتراض کریں گے. اتنے بڑے بڑے مجتہدین بیٹھے، سب آیت اللہ خوئی نے فتویٰ دیا اور اس فتوے کو قبول کیا گیا. تو یہ نہ سمجھے کہ گھر میں بیٹھ کر انہوں نے فتویٰ دے دیا، بلکہ مجمع عام میں دیا، ثابت کیا اور مجتہدین کے سامنے دیا، اور انہوں نے بحث کر کے پھر مانا.
تو ان کا فتویٰ یہ کہ دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر آپ کا ارادہ یہ کہ یہ پیسہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ اس پر منافع اور نفع ملے، اگر نفع نہیں ملتا تو آپ کبھی پیسہ نہیں رکھتے. اس صورت میں اس پر جو سود بینک دیتا ہے اس کا لینا حرام ہے، جائز نہیں. اور اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر سود لیا جائے، نفع لیا جائے، تو پھر آپ جو پیسہ رکھیں گے اور بینک جو کچھ دے گا وہ آپ کے لیے لینا جائز اور صحیح ہے. اچھا، اب یہ مسئلہ کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی خود کیسے فیصلہ کرے میری نیت کیا ہے؟ بعض اوقات آدمی خود بھی فضل ہوتا ہے، بعض اوقات خود بھی ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے، یا اس کے ذہن میں واضح نہیں ہوتا کہ میری نیت کیا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو ذرا کچھ نیدار ہیں، وہ ان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہے ہماری نیت کیا ہے. تو نیت کو کیسے پہچانیں گے کہ نیت آپ کی کیا ہے؟ نیت کے پہچان کا بس ایک معیار ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ بینک نے اگر نہیں دیا تو میں مطالبہ نہیں کروں گا کہ اتنا بنتا ہے مجھے تو، چاہے آپ کو معلوم ہو کہ بینک کا اپنا حساب کتاب ہے، کمپیوٹر لگا ہوا ہے، سب کچھ، مگر آپ کے پاس یہ ارادہ ہو کہ اگر بینک نے نہیں دیا تو میں مطالبہ نہیں کروں گا. اگر یہ ارادہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نیت پیسہ کمانا نہیں، چنانچہ پھر آپ بینک میں پیسہ رکھ سکتے ہیں اور جو کچھ بینک دے اسے لے سکتے ہیں. اگر یہ ارادہ ہے کہ بینک نے نہیں دیا تو میں نہیں مانگوں گا، دے دیا تو ٹھیک ہے، اس کی خوشی، چاہے دل میں کبھی کبھی آرزو یہ کہ بینک مجھے دے ہی دے، یہ خواہش بھی ہے، لیکن اگر ارادہ یہ کہ نہیں دیا تو میں مطالبہ نہیں کروں گا، اس صورت میں پیسہ رکھوانا اور جو کچھ ملے وہ لینا بالکل جائز ہے. اب اس میں بس ایک مسئلہ آتا ہے، یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر یہ ارادہ کر لیا کہ بینک نے نہیں دیا تو میں بالکل مطالبہ نہیں کروں گا، مانگوں گا نہیں، تو پیسہ رکھنا جائز، جو کچھ بینک دے اس کا لینا جائز. لیکن اتنا مسئلہ ہے کہ اگر یہ چیز مسلمان کے بینک میں ہے یا حکومت کے بینک میں ہے، یہ پیسہ جو آپ نے رکھا تو جو کچھ دے وہ تو لینا جائز ہے، مگر اس میں سے تھوڑا سا روپے 2 روپے کسی فقیر کو دے دیجیے، باقی سب آپ کا ہے. اور اگر غیر مسلم کے بینک میں رکھا آپ نے تو جو کچھ ملے وہ سب کچھ آپ کا ہے، اس میں فقیر کو دینے کی ضرورت بھی نہیں. مسئلہ تینوں بینکوں کا ایک ہی ہے، مسلمان کا بینک ہو، کافر کا بینک ہو، حکومت کا بینک، کہ نیت پر دار و مدار ہے. نیت یہ ہے کہ بینک نہ دے تو نہیں مانگوں گا، تو رکھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. لیکن لینے کے بعد کافر کا بینک ہے تو سب کچھ آپ کا، مسلمان کا یا حکومت کا بینک ہے تو جو کچھ ملے اس کا ایک حصہ، چاہے 2000 ملے اور آپ 1 روپیہ دے دیں وہ بھی صحیح ہے، ایک حصہ 1 روپیہ 2 روپیہ آپ راہ خدا میں کسی فقیر کو دے دیں. اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی ہے، کیونکہ تقریر بہت طویل ہوتی ہے، اس لیے وہ سوال و جواب کا وقفہ رکھنا مناسب نہیں ہے. تقریر اختتام کو پہنچے گی، اس کے بعد مختصر سے زیارت ہوگی. ہم تو بہرحال یہاں بیٹھ جائیں گے، جن کے سوال ہیں وہ آ جائیں، باقی لوگوں سے انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس پر آپ توجہ دیجیے گا جمعے کے اعلان میں کہ آئندہ تقریر 1 گھنٹے کی ہے یا 1.5 گھنٹے کی، تاکہ آپ کو آنے کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد.